الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ سورہ محمد آیت نمبر 11 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، آج آیت نمبر 12 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ وہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ داخل کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آیت کی شروعات ہو رہی ہے ان اللہ سے، کہ اللہ بے شک ان کو داخل کرے گا۔ کہاں؟ جنات، جنتوں میں، باغات میں۔ کیسی ہوں گی وہ جنتیں؟ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ایسے باغات میں اللہ ان لوگوں کو داخل کرے گا۔ تو ایمان لانے والوں کا رتبہ اور مرتبہ اور ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کی بدولت ان کو جاری رہنے والی جنتوں کے اندر، جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، ان میں داخل کرے گا۔ لیکن جو کافروا والذین کفروا، وہ لوگ جو انکار کر کے اپنی زندگی گزاریں گے، کس چیز سے انکار کریں گے؟ اللہ کو ماننے سے، اللہ کی ماننے سے، اللہ کے رسول کو ماننے سے، اللہ کے رسول کی ماننے سے، اللہ کے رسول کے اوپر آئی ہوئی کتاب کے احکامات کو ماننے سے، ان کو تسلیم کرنے سے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے سے انکار کریں گے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتمتعون، وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے تو وہ لوٹتے ہی لوٹتے ہیں۔ یأکلون، اور وہ ایسے کھاتے ہیں کما تأکل الانعام، وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے مویشی کھاتے ہیں، یعنی وہ مویشیوں کی طرح کھاتے ہیں۔ والنار مثوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں انکار کر کے اللہ کو ماننے سے انکار کرنے یا اللہ کی ماننے سے انکار کرنے والوں کا ایک انداز اور رویہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے فائدے اور مزے تو وہ اٹھاتے ہی اٹھاتے ہیں، یعنی کہ ٹھیک ہے دنیا میں رہتے ہیں، سب جس طرح رہتے ہیں وہ بھی رہتے ہیں۔ یہ تمتعون، وہ فائدے اٹھا لیتے ہیں، وہ متاع حاصل کر لیتے ہیں دنیا کی چند روزہ زندگی میں، زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ یأکلون کما تأکل الانعام، ان کی ساری زندگی ایسے ہوتی ہے کہ ساری زندگی کھانا ہی کھاتے ہوئے گزر جائے، یعنی وہ ساری زندگی کا دائرہ کار ان کا کھانے پینے میں لگا رہتا ہے، کھانے کے لیے کمانا اور اس کو پھر اڑانا۔ اور وہ کیسے کھاتے ہیں؟ ایسے کھاتے ہیں جیسے کما تأکل الانعام، جیسے مویشی جانور کھانا کھاتے ہیں۔ تو گویا انکار کر کے زندگی گزارنے والوں کا انداز اور رویہ کیا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کی تشبیہ کس سے دی ہے کہ ان کی ساری زندگی، جانور کیا کر رہا ہوتا ہے؟ جانور کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح نکلتا ہے اور اپنے لیے جو ہے وہ چارہ ڈھونڈتا ہے، وہ اپنے لیے کھانا روزی جو اس نے خوراک حاصل کرنی ہوتی ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے وہ نکل آتا ہے۔ سارے دن کی سرگرمی ان کی یہی ہوتی ہے کہ بس کسی طرح سے مجھے کھانا مل جائے، اور وہ کھانے کی تلاش میں ان کے فکر کا پیمانہ گویا کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف کھانا۔ ان کی زندگی کا مقصد جانوروں کا کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف کھانا۔ جب وہ کھاتے ہیں تو ان کی ایک تو کھانا ان کی زندگی کا مقصد ہے، اور دوسرا یہ کہ کھانے میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جو کسی سے چھیننا ہے تو وہ چھین کے بھی کھا لیتے ہیں، کسی پہ ظلم و زیادتی کرنی ہے وہ یہ کر کے بھی کھا لیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا، بس مجھے کسی طرح سے کھانا مل جائے۔ نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا حق مار رہے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کسی پہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اور جتنا دو اتنا ہی کھا لیتے ہیں۔ جانور کو جتنا دو، جب دو، جہاں دو، وہ کھا لیتا ہے، اس کو جب ڈالو وہ کھا لیتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ چونکہ اس کی زندگی کا مقصد ہی کھانا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے ہی کھانے کی فکر کرتا ہے، دوسرے کے کھانے کی فکر نہیں کرتا۔
اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ دوسروں نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، بس میں کھا لوں، بس مجھے میرے جو ہے وہ کھانا مل جائے، چاہے مجھے چپٹ کے ملے، چاہے حق مار کے ملے، ظلم و زیادتی سے ملے، بس میں کھانا کھا لوں۔ اور دوسرا یہ اگلا طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں بیٹھ کے ٹک کے نہیں کھاتے، وہ چلتے پھرتے کھاتے ہیں، سارا دن کھاتے ہیں، جب دو جہاں دو جتنا دو جیسے دو وہ کھا لیتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے، ان کو کوئی آداب سلیقے نہیں آتے کھانے کے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جانوروں کا حال بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کے حوالے سے سکھا دیا کہ دیکھو مومن کا مقصد جو ہے نا وہ جانوروں کی طرح کھانا پینا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ اس کی ساری زندگی با مقصد گزرتی ہے۔ مومن کے زندگی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اللہ کے دین کی سرفرازی اور بلند کرنا ہی مومن کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ ہاں وہ کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتا بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے۔ مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا اور فرمایا کہ مومن ایک آنت کھاتا ہے اور شیطان 7 آنتیں کھاتا ہے۔ مومن اتنا کھاتا ہے کہ جیسے بس اس کی بھوک مر جائے، لیکن شیطان کتنا کھاتا ہے؟ 7 آنتیں۔ اور ہمارا اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ آج ہمارے مردوں کا خاص طور سے صرف اور صرف کھانا پینا اور کھانے پینے کے لیے روزی روٹی جمع کرنا، اور صبح جاتے ہیں اور راتوں کو آتے ہیں اور راتوں کو بھی لگے ہوتے ہیں اپنے کاروباروں میں مصروف ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج یہی ہماری زندگیوں کے مقصد بن گئے۔ ظاہر ہے جب وہ پیرنٹس کو ایسے دیکھتے ہیں تو پھر مائیں بھی یہی کر رہی ہوتی ہیں۔ مائیں ان کا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پکانا اور کھلانا، اور بس میں یہ لے لوں اور وہ بنا لوں اور یہ کھلا دوں اور فلانی ریسیپی دیکھ لوں اور فلانی جگہ سے میں کوئی ترکیب سیکھ لوں اور میں اس کو ایسے پکا کے کھلا دوں۔ ہماری زندگیوں کے بھی مقصد آج خواتین کے بھی ایسے ہی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو 2 مرتبہ کچن میں کھانا پکاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ کیا تو چاہتی ہے کہ تیری ساری زندگی کھانا ہی بن جائے؟ صرف اور صرف جب پیرنٹس کو بچے ایسے دیکھتے ہیں تو آج ہمارے بچوں کا بھی یہی حال ہے، ہمارے ہر گھر کے بچوں کا یہی حال ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ آج یہ کھا لو، آج وہ پکا لو، آج وہاں سے کھلا دو، آج فلانی جگہ کی ڈیلیوری، آج فلانی جگہ کی ڈیلیوری، ہے کہ نہیں؟ ہمارے بچوں کا بھی یہی حال۔ ایون یہ کہ کزنز آپس میں ملتے ہیں تو کھیل کود بعد میں، پہلے بتاؤ کھائیں گے کیا؟ دوست ملتے ہیں تو جی وہ بعد میں، پہلے بتاؤ کھائیں گے کیا؟ ہماری زندگی کے آج مقصد کیا بن گئے؟ صرف اور صرف کھانا بن گیا ہے۔ اللہ نے کھانے پینے کی مثال جانوروں کی طرح کھانے پینے سے دی ہے۔ کن کی دی ہے؟ ان کی دی ہے والذین کفروا، ان کی مثال ہے جو اللہ کے احکامات سے انکار کر کے زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ فائدے تو وہ اٹھاتے ہیں لیکن کھاتے وہ ایسے ہیں کہ جیسے جانور کھاتے ہیں۔ اپنے کھانے کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مومن کو اللہ نے سکھایا ہے، مومن کو کیا سکھایا ہے؟ مومن کو اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کلو حلالا طیبا، اللہ نے سکھایا حلال اور طیب کھایا کرو، وعملوا صالحا، اس لیے کیونکہ حلال طیب کھاؤ گے تو صالح اعمال کر سکو گے، حلال طیب نہیں کھاؤ گے تو اس کا کھانے کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے۔ لہٰذا مومن حلال اور طیب پاکیزہ دیکھ کر کھاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس نے نیک اعمال کرنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا مومنوں کو کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس پاکیزہ میں سے کھاؤ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو وہ کھانے میں بھی دیکھتا ہے کہ صاف ستھری چیزیں ہونی چاہیے، گلی سڑی بدبودار متعفن اور مٹی پڑی ہوئی اور جو ہے مکھیاں بن بنا رہی ہوں ایسی چیزیں نہیں کھاتا، بلکہ حلال مال سے کماتا ہے، حلال چیزیں کھاتا ہے جو اللہ نے بتائی، اور طیب اور پاک اور صاف پاکیزہ کھاتا ہے۔ پھر وہ جتنا دو جب دو ویسے نہیں کھاتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ پیو، کھانے پینے میں ممانعت نہیں ہے، لیکن کیا کرو؟ اسراف نہ کرو، جو جب جہاں جیسے جتنا ملے مت کھاتے چلے جانا، اسراف سے بچنا مومن کو طریقہ سکھایا گیا ہے۔ ایک آنت کھاؤ، 7 آنتیں کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے۔
پھر مومن یہ دیکھتا ہے کہ صرف اپنی اپنی نہ اس کو پڑی ہو کہ بس میں کھا لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا نا کہ تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے. لہٰذا وہ آس پاس کے لوگوں کی کھانے کی فکر بھی کرتا ہے اور ان کو بھی کھلا کے جو ہے وہ اپنے پیٹ کا برتن جو ہے وہ بھرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جیسے ہم نے دیکھا کہ جانوروں کو ادب اور سلیقہ نہیں ہوتا, وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ طور پر کھانے کا ادب اور سلیقہ سکھایا ہے. کیا سکھایا ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھانا ہے, سب کے ساتھ مل کر کھانا کھانا ہے. اگر علیحدہ بھی کھا رہے ہیں تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں اور پھر بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا ہے اور پھر کیا کرنا ہے, اپنے آگے والی جگہ سے کھانا ہے. یہ نہیں کہ جو چیز آگے پڑی اس کو چھوڑ کے اور آگے دوسری جگہوں پہ ہاتھ مار مار کے, نہیں, دائیں ہاتھ سے کھانا ہے, تسلی سے کھانا ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے, آرام سے چبا چبا کے کھانا ہے اور ایک آنت کا خیال رکھ کے کھانا ہے. اور جب کھا لیا جائے گا تو پھر انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انداز اور طریقہ یہ تھا کہ آپ ہاتھ سے کھاتے تھے تو اپنی صرف اور صرف 3 انگلیاں استعمال کرتے تھے. یہ انگوٹھا, پہلی اور دوسری, یہ 3 انگلیوں کا استعمال کرتے تھے. سوچئے کتنا سا نوالا آتا ہوگا, سوچ لے نا کتنا سا نوالا آتا ہوگا. اس میں سے اگر ہم کھائیں گے تو کتنا سا آئے گا. ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے ٹیبل اسپون بھر بھر کے چاول منہ میں ڈالے جاتے ہیں اور اتنا بڑا منہ کے سامنے دیکھنے والے کو بھی انکائی آ رہی ہے کہ یہ دیکھو کیسے کھانا کھا رہے ہیں. اور بھی اتنا بڑا, بچے بھی, چھوٹے چھوٹے بچے بھی اتنا بڑا ٹیبل اسپون بھر بھر کے منہ میں ڈالتے ہیں. یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ صرف 2 انگلیاں, ہاں کبھی ضرورت پڑے تو یہ تیسری بھی ان کی ہو جاتی ہے انوالو, لیکن 2 انگلیاں. اس سے اندازہ لگائیں کہ تھوڑا تھوڑا سا لے کر منہ میں ڈال کے کھایا جائے اور اچھی طرح سے چبا کر کھایا جائے. تو یہ طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ایسے جو جانوروں کی کھانا کھانا, وہ کون کھاتا ہے جس طرح کھایا جاتا ہے, وہ جانور کھاتے ہیں. مومن کی زندگی کا کھانے کا طریقہ بالکل مختلف ہوتا ہے. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ, اور پھر ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ, اور کتنی ہی بستیوں میں سے ایسی بستیاں ہیں, یا أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ, وہ آپ سے زیادہ سخت تھی قوت میں, آپ کی بستی سے زیادہ سخت تھی. کون سی بستی؟ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ, جو وہ بستی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر سے نکال دیا ہے. کون سی بستی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا؟ مکہ نے, مکہ کی بستی نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنی ہی ایسی بستیاں گزری ہیں جو اس بستی سے, جس بستی والوں نے آپ کو نکال دیا ہے, اس سے زیادہ زور آور تھی اور قوت والی تھی. لیکن اللہ نے کیا کیا, اہلکناہم, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. فلا ناصر لہم, پر ان کے ساتھ کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں تھا. افمن کان علی بینۃ من ربہ, کیا پس وہ شخص جو اوپر روشن نشانی کے ہو اپنے رب کی طرف سے, یعنی اللہ کی طرف سے ایک صحیح صاف صریح معمول ہدایت اس کو مل چکی ہے, وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے, کمن اس کی طرح ہو سکتا ہے, زُیّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ, جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا. یعنی وہ شخص جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہے اور وہ اپنی زندگی اسی ہدایت میں طے کر رہا ہے, اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو برا عمل اپنا خوشنما لگتا ہے اور وہ اپنے برے عمل کو صحیح سمجھتا ہے. اور وہ کیوں صحیح سمجھتا ہے؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہوتا ہے. اپنی خواہشات کی پیروی کون کرتا ہے؟ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں. وہ شخص جو اپنی جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور شیطان اس کے برے عمل اس کو خوشنما بنا بنا کے دکھاتا ہے, مزین کر دیتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. تو اللہ نے ان 2 قسم کے لوگوں کا موازنہ یہاں پر کیا اور بتایا کہ وہ شخص جو صاف ستھری ہدایت کے اوپر اس کو موجود ہے اور وہ چل رہا ہے, اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور شیطان اس پہ مسلط ہے اور وہ برے عمل خوشنما بنا بنا کے دکھا رہے ہیں اور وہ اپنے برے ہی عمل میں مگن ہے. کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ وہی بات ہے نا, قرآن نے بتائی کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟
نہیں ہو سکتے نا. وہ دونوں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہے ہیں اور 180 ڈگریز اپوزٹ ان کا پورے کا پورا معاملہ ہے. تو اللہ نے اسی لیے کہا کہ دیکھو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اپنی جو خواہشات نفس کے پیرو بنے, شیطان ان پہ مسلط ہے, وہ تو اپنے شیطان کو ساتھ ساتھ آتے کھلائیں گے کھانا. وہ تو شیطان ہی کو خوش کریں گے نا, وہ تو شیطان ہی ساتھ آتے کھا رہا ہوتا ہے. تو پھر جب ایسے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کی زندگی ہی کیا بن جاتی ہے, کھانا پینا بن جاتی ہے. اب جب شیطان کھا رہا ہے, ساتھ آتے کھا رہا ہے, اور ان کو شیطان نے اسی کھانے پینے کے عمل کو مزین کر کے بنا دیا ہے, تو آپ سوچئے کیوں کر رہا ہے شیطان ایسے, کیوں کر رہا ہے؟ بہکانے کے لیے. کس چیز سے بہکانا ہے شیطان؟ کیونکہ وہ عبادت میں خلل ڈالنا چاہتا ہے. پیٹ بھر کے تو کسی کی بھی عبادت نہیں ہوتی ہے, بھرے پیٹ عبادت نہیں ہوتی. کھانا کھا کے تو سانس لینا بحال ہو جاتا, تو عبادت کہاں سے انسان کی ہوگی, دوسرا سانس نہیں لیا جا رہا ہوتا. تو شیطان نے کیا کیا, اس کا برا عمل اس کے لیے خوشنما بنا دیا تاکہ یہ لمبی تان کر سو جائے, یہ عبادت کرنے کے لائق ہی نہ رہے. دیکھیں کیسے تہجد کی عبادت میں کتنا لذت اور کتنا مزہ کیوں ہوتا ہے, خالی پیٹ ہوتے ہیں آپ, اسی لیے ہوتا ہے نا. تو جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر عبادت میں خوشی اس طرح سے نہیں رہتا. تو بس اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بتایا کہ شیطان کے ہر حملے سے مجھے اور آپ کو بچنا. آج کے بعد سے ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ ہم نے کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا, بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا. ہر طرح سے اس میں آپ کے لیے سکون ہی سکون اور راحت ہی راحت ہے. اتنا کھائیں جتنی بھوک لگ رہی ہے, تھوڑا سا جب بھوک لگے تبھی کھانا ہے, اور بھوک کے بغیر کچھ نہیں کھانا. ایک تو بہت زبردست اصول ہے کہ بھوک کے بغیر آپ اپنی اندر منہ میں کچھ ڈالیں ہی نہیں. ہاں بھوک لگے تو کھائیں, اور اتنا کھائیں کہ بس آپ کی بھوک مر جائے. یہ نہیں ہے کہ بس اب میں سارا ختم ہی کر لوں, یہ ہے کہ میں ڈسٹبن ہی بن جاؤں اور سارا کچھ میں اپنے اندر ہی ڈالتی رہوں. ایسا بھی نہیں کرنا, بلکہ کیا کرنا ہے, اتنا کھانا ہے جتنے میں آپ زندہ رہیں. پلس یہ کہ ہمارا دین ہمیں صبح اور شام 2 ٹائم کھانا سکھاتا ہے. جنتیوں کو بھی جب جنت کے رزق کی بات کی جاتی ہے تو ان کو صبح شام رزق دیا جائے گا, 2 ٹائم رزق دیا جائے گا. یہ 3 ٹائم اور 5 ٹائم کا جو رزق کا طریقہ ہے نا, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اور خاص طور سے رات کو بچوں کو 1 گلاس دودھ پلا کے سلانے کا طریقہ بھی بالکل غلط طریقہ ہے. بھوکے پیٹ بھرے پیٹ بالکل نہیں سونا چاہیے. آج آپ دیکھیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے کے بعد آپ سوئیں. تو اگر سونے سے پہلے آپ اپنے بچے کو یہ عادت ہی ڈال دیں گے کہ وہ پیٹ بھر کے سوئے گا, تو اس نے تو پھر بعد میں بھی یہی کرنا ہے. پھر سونے سے پہلے ڈلیوری کرائے گا, گھر میں کچھ کھائے گا منگا کے, پیٹ بھرے سوئے گا, اور پھر وہ ایسیڈیٹی کا مریض ہوگا, اور صبح وہ ناشتہ کی بغیر ہی اسکول جائے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 2 ٹائم اپنی روٹین بنانا ضروری ہے. ایک صبح کھائیں اور ایک دوپہر, یعنی کہ عصر سے مغرب کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے, یا مغرب کے بعد, تب آپ کھا لیں. اور یقین مانیے بہترین رہتا ہے انسان, سارا دن بھی اچھا گزرتا ہے, آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے, عبادات میں بھی مزہ آتا ہے, لذت بھی رہتی ہے, بیماریوں سے بھی انسان بچا رہتا ہے, اور شیطان کے چنگل میں پھنسنے سے بھی بچا رہتا ہے. ہوش آواز برقرار ہوں گے تو شیطان سے بھی بچ سکیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مثل الجنت التی, مثال جنت کی وہ جو وعد المتقون, وعدہ کیا گیا ہے جس کا متقین کے لیے. اللہ ہمیں متقی بنا دے اور یہ جنت ہمارے نصیب میں لکھ دے. یہ جنت کیسی ہوگی, اس کی شان کیسی ہوگی, اس کی مثال ایسی ہے کہ فیہا انہار من ماء, اس کے اندر نہریں ہوں گی پانی میں سے, پانی کی نہریں ہوں گی. کیسا پانی ہوگا؟ غیر آسن, واسی نہ ہونے والا. ایسا پانی ہوگا ان نہروں میں جو باسی ہونے والا نہیں ہوگا. دنیا کا پانی اگر آپ رکھ دیں پانی کی بوتل میں بھر کے یا کسی جگ میں ڈال کے, تو چند دنوں کے بعد, مہینے کے بعد, 2 مہینے کے بعد وہ باسی ہونے لگتا ہے. اس میں سے اسمیل آنے لگتی ہے, کئی دفعہ وہ کڑوا ہو جاتا ہے. پانی جو ہے وہ باسی ہو جاتا ہے. صرف ایک ہی پانی ہے جو باسی نہیں ہوتا. ویری گڈ, زمزم. یہ جنت کا پانی کہا جاتا ہے, اسی لیے یہ باسی ہی نہیں ہوتا. تو جنت کا پانی کیسا ہوگا؟ غیر آسن, باسی نہ ہونے والا ہوگا. وانہار من لبن, اور نہریں ہوں گی دودھ کی. دودھ میں سے نہریں ہوں گی, یعنی دودھ کی نہریں ہوں گی. لم یتغیر طعمہ, اس کے ذائقے میں سے کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا. دودھ کو بھی بڑا رکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ کھٹا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے,
اور پھٹ جاتا ہے تو دودھ کا بھی ذائقہ چینج ہو جاتا ہے. لیکن جنت کی جو نہریں ہوں گی، دوسری نہر پانی کے علاوہ دودھ کی بتائی گئی ہے، اور وہ کیسا دودھ ہوگا کہ جس کا ذائقہ بدلے گا ہی نہیں. آج دودھ کا ذائقہ اگر دودھ ٹھیک بھی ہوتا ہے نا، تو گائے کا دودھ کا علیحدہ ٹیسٹ ہوتا ہے، بھینس کے دودھ کا علیحدہ ٹیسٹ ہوتا ہے، بکری کے دودھ کا علیحدہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اور بھینس ہی کے دودھ کو اگر ہم دیکھیں تو چارے کے فرق سے بھینس کے دودھ میں بھی ایک خاص قسم کی اسمیل جو ہے وہ آتی ہے نا. تو اللہ نے کہا کہ وہ ایسا دودھ ہوگا جس میں کسی قسم کا تغیر، اس کے اندر اس کے ٹیسٹ میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں ہوگا، کوئی بھی چینجز نہیں ہوں گی. تیسری نہر کیسی ہے؟ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، اور نہریں ہوں گی شراب کی، لذۃ للشاربین، وہ پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی. تو مشروب، شراب سے مراد ہے مشروب، جوسز کی نہریں ہوں گی، اور یہ وہ نہریں ہیں جو بہت لذیذ جوس کی نہریں ہوں گی. تیسرا جو نہریں بتائی گئی وہ کس چیز کی نہریں بتائی گئی؟ جوسز کی، شرابوں کی نہریں ہوں گی. اور یہاں پر جو کسی کو کوئی جوس اچھا لگتا ہے، کسی کو کوئی جوس اچھا نہیں لگتا، لیکن وہاں کے ہر جوس انسان کو اچھے اور بہترین لگیں گے. یہاں پر اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سے رنگ کی ہوگی. پہلی نہر پانی کی تھی، اور پانی کیسا ہے؟ چمکدار، بالکل آتا ہے جیسے احادیث سے ہم پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے کہ ان کے جو نہریں ہوں گی نا، ان کے جو پتھر ہوں گے وہ کرسٹلز کے ہوں گے، اور ان کرسٹلز کے چمکنے سے وہ کیسی چمک رہا ہوگا اس کا نہروں کا پانی. تو وہ کتنی شائن ہوگی اس کے اندر نا، سلور سے کلر میں آپ کہہ لیجئے کہ نہر جا رہی ہے. دوسری جو ہے وہ کس طرح کی ہے؟ دودھ کی، وائٹ کلر کی. اور تیسری جو ہے وہ ڈفرینٹ کلرز کے جوسز ہیں. تو جوس تو اچھی طرح سے مجھے اور آپ کو پتا ہے آج کتنے جوسز کلرز کون کون سے ہوتے ہیں. اورنج ہے، یلو ہے، پرپل ہے، ریڈ ہے، مرون ہے، گرین ہے، مطلب اتنے کلرز کے جوسز ہیں. تو ہر قسم کے کلرز کی نہریں جوسز کے حوالے سے آپ امیجن کریں نا. اگلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہر کس کی ہوگی؟ نکھرا و صاف شفاف شہد کی سنہری کلر کی نہر. شہد کے بھی ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں. تو گویا آپ امیجنیشن میں لے کر آئیں، یہاں جنت کا نظارہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ نہریں ہی نہریں جاری ہیں جو کہ ڈفرینٹ کلرز کی ہیں. ایک سلور ہے، ایک گولڈن ہے، ایک براؤن ہے، ایک مرون ہے، یلو ہے، ایک اورنج ہے، ایک گرین ہے، ایک وائٹ کلر کی ہے کہ نہیں؟ ایک دودھ میں وائٹ کلر کی نہریں. تو کیا حسین نظارہ اور کیا حسین خوبصورتی ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، وہاں پر ان کے لیے ہر قسم کے پھل بھی ہوں گے. ثمرات بیسیکلی اس پھل کو کہتے ہیں جسے آپ کہہ لیں، ایک تو وہ ہوتا ہے نا فاکہہ اصل میں پھلوں اور میووں کو کہا جاتا ہے، لیکن ثمرات جو ہے نا وہ نتائج کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، گویا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے نتائج رکھے ہوں گے. ایک تو ہم دو طرح سے اس کو لے سکتے ہیں نا، ایک تو وہ کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پھل ہی پھل رکھے ہوں گے، ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے. لیکن دوسری طرح سے اس کو اگر ہم لیں تو من کل ثمرات، ہر قسم کا جو اچھا عمل دنیا میں وہ کر کے گئے ہوں گے اس کا نتیجہ وہاں پر اللہ کی طرف سے انعام کی صورت میں وہ پائیں گے. سبحان اللہ. اور کیا ملے گا؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے ان کو بخشش بھی دی جائے گی. اللہ کی طرف سے بخشش کا ملنا بہترین نعمت ہے جنتیوں کو جو دی جا رہی ہے. یہاں پر کہا جا رہا ہے تمہیں تمہارے تمام کاموں کا وہاں پر پھل ملے گا، تمہیں تمہارے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی حاصل ہوگی. کیا کمن ہوا خالد فی النار، یہ وہ شخص جس کو یہ ساری نعمتیں مل جائیں، کیا اس طرح ہو سکتا ہے جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا؟ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں جنتی بنا دے. اللہ جنت کی یہ ساری نعمتیں ہم سب کے، ہمارے گھر والوں کے، ہمارے اہل خانہ کے، اور ہمارے آباء و اجداد کے، ہمارے آنے والوں کے نصیب میں لکھ دیں. وَسُقُوا، وہ شخص جو خالدن فی النار ہوگا، آگ میں رہنے والا ہوگا،
وہ کیا ہوگا؟ پلایا جائے گا. اس کو کیا پلایا جا رہا ہے؟ جنتیوں کو تو بہترین قسم کی نعمتیں مل رہی ہیں. صرف پانی کی نہریں ہی اللہ نے گنوا دی اور ثمرات اور ساتھ مغفرت کی بات کر کے اللہ فرماتا ہے جہنمیوں کے لیے کیا ہوگا؟ ان کو پلایا جائے گا ماء حمیما، کھولتا ہوا پانی، گرم پانی ان کو پلایا جائے گا. یہ کتنا گرم ہوگا؟ فقطع امعاءہم، وہ ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا. استغفر اللہ. یہ جو گرم گرم ماء حمیم ہے، یہ جب پلایا جائے گا تو اس کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور کچھ لوگ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، وہ کان لگا کے آپ کی طرف آتے ہیں. وہ آپ جو باتیں ان کو سناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا کان لگا کے آتے ہیں آپ کی محفل میں بیٹھ کر باتوں کو سن کے جانے کے لیے، بڑے دھیان سے بات سنتے ہیں. یعنی استمیعو، سننے میں کی کوشش کرتے ہیں، کان لگا کے بڑے اہتمام سے باتیں سنتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں حتی اذا خرجوا من عندک، اس وقت تک سنتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس سے وہ نکل نہیں جاتے. قالوا، پھر نکلنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ للذین، ان لوگوں سے کہتے ہیں اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا. یعنی اس محفل میں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے اور وہ تھے جو علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے. کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں، لیکن صرف سنتے ہی رہتے ہیں، علم ان کے اندر نہیں جاتا، کفر لیے آتے، کفر لیے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اولو العلم بن جاتے ہیں. کون اولو العلم بنتا ہے؟ کون اولو العلم بنتا ہے؟ راسخون فی العلم کون بنتا ہے؟ قرآن کا یاد کر لیجیے، سورہ آل عمران کی شروع میں ہم نے پڑھا تھا والراسخون فی العلم، وہ جو علم میں راسخ ہوتے ہیں، پختہ کار ہو جاتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کی تمام محکم آیات کو مان لیتے ہیں، اور جب ایسی متشابہ قسم کی آیات آتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، کہ ان کو کمپریہینڈ نہیں کر. جیسے کہ ابھی ہم نے یہ والی دودھ کی نہریں پڑھی، ہم نے شراب کی نہریں پڑھی، ہم اس کو امیجن ہی کر سکتے ہیں نا. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، جیسے اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، اللہ کیسے اس پہ مستوی ہے. ہاں اللہ نے کہا ہے تو بس ٹھیک ہے. تو ایسے متشابہ آیات کے لیے ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ آمنا بھی کل من عند ربنا، یہ اللہ، ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب اللہ کی طرف سے آیا. اپنے دلوں کے اندر سے کجی اور ٹیڑھ کو نکال دیتے ہیں. وہ لوگ جو دلوں کے اندر آنے والی ہر کجی کو نکال کے اللہ کے محکمات پر ایمان لاتے ہیں، متشابہات کے اوپر ٹیڑھ کا رویہ اختیار نہیں کرتے بلکہ فوراً اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ علم میں راسخ ہو جاتے ہیں، علم میں پختہ کار ہو جاتے ہیں. تو اللہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فوراً اللہ کی بتائی ہوئی ہر بات کو اپنے اندر جذب کرتے چلے جاتے ہیں. یہ اولو العلم، جو ان کو علم دیا جاتا ہے، یہ ان کے پاس علم آ جاتا ہے. تو کچھ لوگ جو آتے ہیں قرآن کی محفلوں کے اندر، جب وہ قرآن کی محفل سے باہر جاتے ہیں تو وہ ان علم والوں سے جن کو اندر بات پہنچ چکی ہوتی ہے ان سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، انہوں نے ابھی کیا کہا تھا، انہوں نے ابھی کیا کہا تھا، یہ کیا کہہ رہی تھی، یہ جو بات کر رہی تھی یہ کیا بات تھی. سنا تو انہوں نے بھی تھا، سنا دوسروں نے بھی تھا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے قرآن کی محفل میں آنے والے لوگ کفر لیے آتے ہیں اور کفر ہی لیے ہوئے چلے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، کجی ہوتا ہے اور ہوتی ہے، اور وہ خود ان کے اندر علم نہیں چاہتا بلکہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ جا کے باہر نکلنے کے بعد، یہ تو ان کی اپنی انٹرپریٹیشن تھی، انہوں نے اپنی طرف سے ہی ایسی بات کر دی ہے، ایسی بات تو کوئی ہمارے دین کے اندر نہیں ہے، یہ تو خود ہی اس طرح کی باتیں پتہ نہیں کہاں سے ملا کے بتاتی رہتی ہیں. تو ذرا بتاؤ تو صحیح، انہوں نے کیا بتایا تھا؟ یہی بتایا تھا، حالانکہ سنا خود بھی ہوتا ہے. تو یہی بات بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کیا کیا ہے؟ طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا. کیوں؟ واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے. گویا اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے، کچی ہوتی ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. وہ اصل چیزوں کو پھر ایبزارب ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں میں ٹھپا لگا دیا ہے.
ان کو آنکھوں کی بصارت سے بھی کچھ نظر نہیں آتا، ان کو کانوں کے اوپر بھی پردے پڑے ہیں، ان کو کچھ نظر اور سنائی نہیں دیتا، وہ آنے کے باوجود بھی نہ آنکھوں سے دیکھ پاتے ہیں نہ کانوں سے سن پاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپے لگا دیے ہیں۔ کیوں لگتے ہیں وہ دلوں پہ ٹھپے؟ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ دھبا دھل جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور وہی گھٹائی سے گناہ کرنے میں مگن رہتا ہے، کیے چلا جاتا ہے، تب وہ گناہ کا دھبا بڑھتے 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 اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آخرکار پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ سیاہ دل ہوتے ہیں جن پر زنگ آ جاتے ہیں، قفل لگ جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے پھر اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے۔ پھر یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کے اوپر سننے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اندھے بہرے گونگے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا، یہ پلٹ ہی نہیں سکتے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ جب ہم دین کی محفلوں میں آئیں تو ہماری آنکھوں اور کانوں کو کھلا رکھنا، اور اتنا رکھنا کہ ہم تیری ہر بات کو اپنے اندر جذب کر کے اپنی جسم کا حصہ بنا کے اللہ اس کو اپنے جسم سے چھلکائیں اور اپنے اعمال میں ان کو لے کر آئیں، اور اس بات کا ثبوت دیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جو ہدایت پا جاتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ قرآن کی محفل میں آتے ہیں، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، باہر جا کے بھی پھر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ زادہم ھدی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں اور زیادہ ترقی عطا فرماتا ہے، اللہ ان کو اور زیادہ مزید ہدایت دیتا ہے۔ وآتاہم تقواہم، اور ان کے حصے کا تقوی ان کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے کہ جو ہدایت پانے کے بعد اپنی ہدایت کو اور زیادہ بڑھائیں، اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تقوی کو اس کے ذریعے سے بلندی عطا فرماتا جا اور ہمیں خشیت عطا فرما دے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، کیا اب جو لوگ ایسا نہیں کر رہے ان کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ منتظر ہے اس بات کے إِلَّا السَّاعَةَ، یہ کہ مگر اچانک وہ قیامت آ جائے، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یہ کہ ان کے اوپر وہ اچانک آ جائے۔ کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت آئے اور اچانک ان کے اوپر آ جائے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، بس یقیناً قیامت کی شرطیں تو آ چکی ہیں، قیامت کی علامات تو آ چکی ہیں، اب وہ اس بات کے منتظر ہے کہ اب قیامت آ ہی جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی علامات تو آلریڈی آ چکی ہیں۔ کون سی قیامت کی علامات؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ تو آ چکی ہیں۔ علامات قیامت کون سی آ چکی تھی اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا؟ دو علامات، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا، مبعوث ہونا۔ آپ نے خود فرمایا تھا کہ میں اور قیامت گویا یوں ہے، ساتھ ساتھ میرا آنا بھی اور قیامت کی ایک نشانی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شق قمر کا واقعہ ہوا تھا، تو یہ دو باتیں جو ہیں علامات قیامت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی ظہور پذیر ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیاں ملا کے دکھائی تھی کہ میرا آنا اور قیامت یوں ہے۔ تو قیامت کی جو بہت ساری پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کے لیے بہت احادیث بھی ہمیں ارشاد فرمائی اور ہمیں علامات قیامات بتائی۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قریب تمہارے گھروں کے اندر فتنوں کو اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے صحن میں گرتے ہیں۔ تو ان قریب میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں کس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے صحن میں گرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ احادیث بتائیں اور وہ علامات صغریٰ کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ 10 علامات کبریٰ ہیں جو قیامت کی علامات جو کہ بالکل اینڈ میں آنی ہیں، لیکن علامات صغریٰ بے شمار ہیں، احادیث سے پتہ چلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا قرب قیامت میں، اور لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا کر ان سے دین حاصل کریں گے اور اپنے دین میں بگاڑ پیدا کر لیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔
تو گویا اس حوالے سے ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ ہر کسی سے دین کے احکامات کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے. ہاں جو قرآن اور حدیث کی ریفرنس اور گائیڈنس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی بات سمجھائے صرف اسی سے لے کر اپنے علم کو حاصل کرنا ہے. آج ہر قسم کا سیلیبریٹی سو کالڈ سیلیبریٹی اٹھ کر ٹی وی پر بیٹھ کر آج دین سکھانے لگ گیا ہے تو یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے. اور عام عوام عمومی طور پر ان سے دین کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. قرآن کلاسز میں آنے والے بھی یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ ٹی وی پہ تو ہم نے سنا تھا فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا. تو ہم نے دین ہر کسی سے نہیں حاصل کرنا. کیا کرنا ہے؟ ان سے سیکھنا ہے جو قرآن اور حدیث کے ریفرنس کے ساتھ ہم کو دین کے احکامات سمجھائیں. اللہ کے نبی نے ایک اور ہمیں پیشن گوئی دی اور بتایا تھا کہ قلم عام ہو جائے گا، یعنی کہ لکھنے پڑھنے کے ذرائع بہت آسان ہو جائیں گے. اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے دور میں جب ہم بچپن میں اتنا آسان نہیں تھا علم حاصل کرنا. اگر آپ کو کچھ پڑھنا یا کسی بارے میں کچھ جاننا ہوتا تھا تو آپ لائبریری جاتے تھے، لائبریری میں کتابوں کو سرچ کرتے تھے، کھنگالتے تھے، کتنا ٹائم لگاتے تھے. اس کے بعد اگر ایک لائبریری میں نہیں مل رہا تو اس سے بڑی لائبریری میں، پھر بڑی سے بڑی لائبریری میں جا کے کتابوں کو ڈھونڈتے تھے کہاں سے مجھے یہ چیز مل جائے اور میں یہ اس بارے میں کوئی جانکاری حاصل کر لوں. لیکن آج ایسا نہیں ہے. آج آپ کے ہاتھوں میں وہ سب کچھ موجود ہے. ایک کلک دباتے ہیں اور گوگل جو آنٹی گوگل ہے وہ آپ کو ہر چیز بتا دیتی ہے کہ نہیں. آپ کوئی چیز اس پہ ڈالیں تو یہ لکھنے پڑھنے کے ذرائع کیا مشکل ہے، آج آسان ہو گئے. پھر آپ دیکھیں اسی میڈیا اسی کو استعمال کرنے سے، فون وغیرہ سے آج ہم کتنا آسانی سے صورتوں کو یاد کر لیتے ہیں. ہم نے ایک آیت دو آیات کر کے بھیجی اور کتنی آسانی سے ہم نے کتنی بڑی بڑی قرآن پاک کی صورتوں کو یاد کر لیا. یہ اسی وجہ سے کر لیا نا. پھر کیسے فوٹو کاپیز ہونا اور پھر ہر چیز کمپیوٹرائز ہو جانا، کتنا آسان ہو گیا. آپ ہر چیزیں پوری میلز ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کو آپ ود ان منٹس جو ہے وہ آپ دوسری سائڈ پہ بھجوا دیتے ہیں. کوئی نہ فوٹو کاپی کی جھنجھٹ، نہ کچھ ہے نا. اسی طرح تو لکھنے پڑھنے کے ذرائع بہت آسان ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا تھا قلم عام ہو جائے گا، یہ اس کا مطلب ہے بیسیکلی. پھر آپ نے فرمایا تھا کہ حرج عام ہوگا. حرج کیا ہے جی؟ آپ نے فرمایا تھا صحابہ کے پوچھنے پر کہ قتل. حرج کا مطلب ہے قتل، یعنی نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور نہ ہی مقتول کو پتا ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا. ہر کوئی دوسرے کی جان کے در پہ ہے اور وہ دوسرے کو قتل کرے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کتنی ماس کلنگز ہو رہی ہیں. ایک بام بلاسٹ ہوتا ہے، نہ قاتل کو پتا کہ کیوں اس نے بلاسٹ کیا، نہ مقتول کو پتا میں کیوں مارا گیا اور بے گناہ کیوں ختم ہوئے. یہ ساری کی ساری حرج کے حوالے سے معاملات ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں بظاہر لباس تو پہنی ہوں گی لیکن برہنہ اندام ہوں گی. گویا لباس تو پہنی ہوں گی لیکن جسم ان کے پورے نظر آ رہے ہوں گے. ایسی ہوں گی گویا وہ برہنہ ہوں. تو کیا وہ شفون کے باریک سے کوئی لباس پہنیں گی؟ ایک تو یہ بھی مطلب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنے ٹائٹ ہوں گے، اتنے چست ہوں گے کہ پوری باڈی ان کی اس میں سے عیا اور ایکسپوز ہو رہی ہوگی. اور آج دیکھ لیجیے کتنی ٹائٹ جینز اور ٹائٹس اور وہ جو سکنی جینز اور کیا ان کے نام ہوتے ہیں وہ سب کچھ چل رہا ہے. اور ہر چیز کپڑے پہننے کے باوجود ماں ہو یا بیٹی سارا کچھ چھلک رہا ہوتا ہے، اور کہ نہیں. لڑکیاں آج ہماری ایک نارم بن گئے. ہر بچی آج اسی حلیے میں نظر آ رہی ہے. آج مائیں جو آپ کہہ لیجیے 40s 50s تک کی جو ہے وہ خواتین اب اسی طرح کے حلیے میں اب ہمیں نارملی نظر آ رہی ہیں جو پہلے نظر نہیں آتی تھی. پہلے یہ چیز اگر کوئی پہننا بھی کسی نے ہوتا تھا تو باہر کنٹریز میں جاتے تھے، وہاں پہ وہ حلیے بنا لیتے تھے. ہمارے ملک میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی اور اگر کوئی کرتا تھا تو اسے بڑا مایوس سمجھا جاتا تھا. نگاہیں اٹھتی تھی کہ یہ کیسے حلیے میں نکل آئی. آج سے 3-4 سال پہلے ہی کی بات لے لیں تو ایسا ہی تھا. لیکن آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک نارم بن گیا ہے کہ لباس پہنے ہوئے بھی کیسی ہیں، برہنہ اندام ہوگی. اللہ ہمیں یہ حیا کے طریقے سکھا دے. اللہ ہماری امت مسلمہ کی بیٹیوں کو حیا دار کر دے. ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کے لباس صرف
جسم پہ کپڑا ڈالنے کو نہیں کہتے، اپنے اعضاء کو اور اعضائے صنعتی کو خاص طور سے چھپانے کو کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ کیسی ہوں گی؟ یہ وہ خواتین جو برہنہ اندام بھی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ایک طرف کو جھکے ہوں گے، بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ایک طرف کو جھکے ہوں گے، یعنی ایک سائڈ پہ ٹلٹڈ ان کے ہیڈز ہوں گے۔ یہ الجھنے والیاں ہوں گی، ریجھنے والیاں ہوں گی اور رجھانے والیاں ہوں گی، مردوں کی طرف مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مردوں کو اپنی طرف مائل اور اٹریکٹ کرنے والیاں ہوں گی۔ آج ہماری لڑکیوں کا حال آپ کے سامنے ہے، بالوں کو خوب انداز سے خوبصورتی سے سجا کے سنوار کے، وہ اسٹریکنگ، وہ ڈائنگ، وہ جو ہے وہ اسٹریٹننگ، اور پھر اس کے ساتھ مختلف انداز سے خوبصورت بنا کے اسی طرح کے لباسوں میں پہن کے، ڈیپ نیکس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی شرٹس پہن کے، اور باقاعدہ ایک سائیڈ کو ان کے بال گرے ہوتے ہیں، گردن ایک طرف کو ٹلٹ ہو رہی ہوتی ہے، جس کو ہم عام نارملی سٹائل کہتے ہیں۔ بڑا سٹائل ہے اس لڑکی کے اندر۔ ان سٹائل والی لڑکیوں کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ یقین مانیے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا یہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے آ رہی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو یہ باتیں سمجھا دے، اللہ ہماری بہنوں کو یہ باتیں سمجھا دے، اللہ ہمیں حیا کے دائرے میں رہنے کی اور تقویٰ کا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی نے ایک اور علامت قیامت کی بتائی کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ لونڈی اپنے آقا کو کیسے جنے گی؟ آقا وہ ہوتا ہے جس سے اس کا غلام ڈرتا ہے، تو لونڈی اور آقا کی مثال دے کے گویا بتا دیا گیا کہ ماں اور بیٹے کی کیا کیفیت ہوگی کہ اس کا بیٹا اس کے لیے مالک بن جائے گا۔ آقا جیسے ہوتا ہے نا کہ ماں اپنے بیٹے سے اس طرح ڈرے گی جیسے ایک انسان اپنے آقا سے ڈرتا ہے، ایک غلام اپنے آقا سے ڈرتا ہے۔ اور آج ماؤں کا حال ایسا ہی ہے۔ ماؤں کو کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو کسی نے ان کو جواب دیا اس وقت آئے گی جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے، تب سمجھو کہ قیامت آ گئی۔ تو لونڈی اپنے آقا جنے گی، اپنے بیٹوں سے ڈرے گی، اپنی بیٹیوں سے ڈرے گی، ان کے آگے بات کرنے سے ڈرے گی کہ اگر میں نے بات کر دی تو اس نے میری عزت رول کے رکھ دینی۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا اور اپنا فرما بردار بنا دے۔ یہ بد کلامیوں کی وجہ سے، یہ اولاد کی بد کلامیاں ہیں کہ وہ مائیں اپنی اولادوں سے ڈر رہی ہوں گی، ماؤں کے لیے ان کی اولادیں آقا کی طرح ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ شراب، ریشم اور زنا اور موسیقی کے دوسرے نام رکھ کر اس کو اپنے لیے حلال اور جائز کر لیں گے۔ کن کن چیزوں کو دوسرے نام لے کے اپنے لیے حلال اور جائز کریں گے؟ شراب کو۔ آج شراب کیا بن گئی؟ بیئر۔ اور کیا بن گئی؟ ہاں جی، لیگلائز تو کر لیا ہے۔ ہاں جی، ہاں وہ کہتے ہیں یہ کوئی واٹکا تھوڑی ہے، یہ کوئی وسکی تھوڑی ہے، یہ تو فلاں چیز ہے۔ تو وہ ڈفرینٹ انہوں نے بیئر اور ڈفرینٹ قسم کی انہوں نے انرجی ڈرنکس نکال لی ہیں اور اس کی نان الکوہولک کر کے کہہ کے اور جو ہے وہ ہمیں اس طرف لے کر آ رہے ہیں۔ اور ساتھ میں ریشم کو آپ نے فرمایا ریشم کے مختلف نام رکھ کے اس کو اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ آج ریشم را سلک کے نام سے جو مردوں کے لیے ریشم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے مردوں کے لیے ریشم کو حرام کر دیا گیا ہے اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو آج را سلک اور سلک کے حوالے سے کتنا مرد جو ہے وہ اب پہن رہے ہیں، سلک کی ان کی شیروانیاں بن رہی ہیں، سلک کے ان کے ٹائی تو ہوتی ہی سلک کی ہے، اور سلک کی تو شرٹس بھی اب تو سلک کی آ گئی جس کے اندر اتنا زیادہ سلک کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو گویا یہ اس کو اپنے لیے ڈفرینٹ نام دے کے ان کو حلال کر دیں گے۔ نہیں نہیں، یہ سلک تھوڑی ہے، یہ تو را سلک ہے، نہیں نہیں یہ تو سلک تھوڑی ہے، یہ تو جامع ورک ہے نا، اس طرح کی باتیں۔ پھر کیا ہے، زنا کو بھی اپنے لیے جائز کر دیں گے ڈفرینٹ نام دے کر۔ زنا آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، زنا کانوں کا بھی ہوتا ہے، زنا ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، اور زنا پیروں سے بھی انسان کرتا ہے، اور پھر شرمگاہ اس کی تکمیل کر دیتی ہے یا اس کی تکمیل سے رک جاتی ہے۔ تو زنا تو ہر قسم کا ہو رہا ہے، اور آج
کیا کر دیا، اس کو لیگلائز کیسے کر دیا کہ زنا کے حدود آرڈیننس کو ہی ختم کر دیا گیا. پھر موسیقی کے دوسرے نام رکھ کے اس کو جائز کریں گے. تو موسیقی کا تو بہت ہی دوسرا نام سب کو معلوم ہوگا. موسیقی کیا ہے؟ روح کی غذا. اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھا کر. ہاں جی، ناچنا شاعری بالکل صحیح کہہ رہی ہے. لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، انہی میں سے کچھ لوگوں کو مسخ کر کے اللہ قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنا دے گا. یہ وہ لوگ جو ان چیزوں کو اپنے لیے حلال اور جائز کر لیں گے، ان لوگوں کو، ان کے چہروں کو، ان کی حیت اور ساخت کو مسخ کر دیا جائے گا، اور قیامت تک یہ مسخ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیسا بنا دے گا؟ بندر اور خنزیر بنا دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سے اور بھی ایک پیشن گوئی کی تھی اور فرمایا تھا کہ فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، یوفریٹس، وہاں پر ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا. تو بیسیکلی سونے کا، فرات میں سونے کا پہاڑ تو نہیں تھا. ابھی وہ فرات، دریائے فرات کے اندر پہاڑ کیسا نکلا تھا؟ وہ سونے کا نہیں تھا، لیکن وہ سونا اگلنے والی زمین تھی. سمجھ آ گئی؟ یہ بھی پورا ہو چکا ہے. وہ جب ایک پلیٹو ہوتا ہے نا، اور جہاں سے دریائی جو زمین ہوتی ہے وہ بہت زرخیز ہوتی ہے، تو فرات کے اندر سے ایک باقاعدہ ایک پلیٹو نکلا جس کی اوپر کی سطح بالکل فلیٹ تھی، اور وہ اتنی زرخیز کہ جو اس پہ کاشت کرتے تھے اس میں جو ہے وہ بہت زبردست پھل لاتی تھی. تو اس کو کہا گیا سونا. فرات میں سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا. آپ نے فرمایا جو اس کی طرف جائے گا وہ ہلاک ہوگا، اور جو بچا رہا وہ کامیاب ہو جائے گا. کئی لوگ گئے وہاں پر، انہوں نے زمینیں خریدی، کاشت کی، لیکن اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ جو اس کی طرف جائے گا وہ ہلاک ہوگا، اور جو بچا رہا وہ کامیاب ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کی اور بے شمار جو ہے وہ قرب قیامت کی نشانیاں بتائی تھی، جن میں لوگ جان پہچان والوں کو ہی سلام کریں گے. اور ایسا ہی ہے، آج بھی لوگ جان پہچان والوں کو سلام کرتے ہیں. پھر ایک اور بات آپ نے فرمائی تھی کہ عنقریب میری امت پر غیر مسلم قومیں چڑھ آئیں گی، وہ تم پر حملہ آور ہوں گی، اور تم غیر مسلم قوموں کو تم پر ایسے دعوت دیں گی جیسے تم بچھے ہوئے دسترخوان پر کھانے کی دعوت دیتے ہو. صحابہ نے پوچھا کیا ہم بہت کم ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، مگر تمہاری حیثیت ندی نالے میں بہنے والی جھاگ کی طرح ہو جائے گی. پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا وہن، تم میں وہن پیدا ہو جائے گا. تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور کراہت للموت، یعنی حب الدنیا اور کراہت للموت، دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے ڈرنے لگو گے. تو یہ جب تمہارا حال ہو جائے گا نا، تو غیر مسلم قومیں تم پر ایسے چڑھ دوڑیں گی جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے چڑھ دوڑتے ہیں. آج ایسا ہی معاملہ ہے، آج ایسا ہی معاملہ ہے. سعودیہ کا حال آپ کے سامنے ہے. کیا حالات ہیں، کیا حالات ہیں. ان میں اتنا وہن اور اتنے زیادہ دنیا سے محبت اور موت کی ناپسندیدگی اور کراہت کا معاملہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ دوستی بنا لی ہے، دوستیاں بنا کے چل رہے ہیں، ان کے اوپر سر پہ بٹھا کے نچوا رہے ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے کہ میری گدی یہاں پر رہے، میری حکومت کو کوئی کچھ نہ کہے، میرے ساتھ کوئی خراب معاملہ نہ ہو، مجھے نہ یہ لوگ موت کے گھاٹ اتار دیں. ہے کہ نہیں؟ تو ان سے دوستی کی پیکیں بڑھائی جا رہی ہیں، اور دنیا کی محبت میں جو ہے کہ ہمارے وہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے سارے مواقع اور ذرائع قائم رہیں اور دائم رہیں اور چلتے رہیں. ساری سعودیت جتنی بھی لوکل امیر عوام ہیں اٹھ کے کہاں چلی گئی؟ باہر. اور یہاں کے جتنے بھی اب وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں وہ سب کے سب غریب ہیں، اور وہاں سے وہ لوگ ہر چیز چلا رہے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہیں. مگر کب تک یہ وہن ہے ان کے اندر جو آ چکا ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب وہن آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ غیر مسلم قومیں چڑھ آئیں گی. اور وہ غیر مسلم قومیں اب کیسے چڑھ آئی ہیں کہ انہوں نے خود ہی ان کو انوائٹ کیا کہ آئیں آپ، اور آ کے ہمارے سعودیہ کو کیا بنائے؟ ماڈرن بنائے. جی یہ ٹورسٹ ریزورٹ بنائے، اس کو دبئی کے لیول تک لے کے آئے. پہلے دبئی والوں نے یہ کام کیا تھا، آج سعودیہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں. تو اب غیر مسلم قومیں چڑھ کے آئیں گی نہیں وہاں پر.
ہر قسم کے لوگ آئیں گے، وہ خود اپنی مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں. اور یہی حال وہاں، یہ تو میں نے آپ کو اس لیے بتایا کیونکہ یہ ریسنٹلی آپ سب کے سامنے ہوا اور گریجولی سارے ہی ممالک اسی کی زد میں ہیں. آج ہمارا ملک بھی اسی کے ساتھ، میرے کو کچھ نہ ہو، میری گدی بچی رہے، مجھے کوئی کچھ نہ کہے، میں آرام سے حکومت کرتا رہوں، ان سے دوستی کی بینگے گاڑے بنائے اور آہستہ آہستہ وہی ہمارے سر پہ چڑھ کے ناچیں گے. اور ہمارے اندر کی وجہ اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دی کہ تمہیں اندر وہن پیدا ہو جائے گا. اللہ اس وہن کو ہمارے اندر سے نکال کر، دنیا کی محبت کو نکال کے، موت کی کراہت کو اندر سے نکال کے اللہ ہمیں صحیح جینے کا رنگ اور ڈھنگ اور سلیقہ سکھا دیں. اچھا جی، یہ تو ساری کی ساری علامات صغرا کی میں نے آپ کو چند باتیں بتائی جو اللہ کے نبی نے بتائی تھی، اور ساری جو آپ نے بتائی تھی نا، سب کی سب آج پوری ہو چکی ہیں. جتنی بھی آپ سلسلے میں بتائی تھی، مور اور لیس آتا ہے کہ شاید 40 بتائی تھی یا کچھ اس سے زیادہ یا کم بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا جی، جو علامات کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اب اس کے ظہور ہونے کا ٹائم آ گیا. علامات کبریٰ جو بالکل عین قیامت سے پہلے ہونی ہے، اس کا ٹائم آ چکا ہے. پہلی نشانی جب نمودار ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا تھا کہ اس کی پہلی نشانی جب رونما ہو جائے گی تو اس کے بعد باقی نشانیاں یکے بعد دیگرے اس طرح رونما ہوگی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو تسبیح کے دانے گرتے چلے جاتے ہیں. تو ون آفٹر دا ادر وہ رونما ہوتی چلی جائے گی. تو پہلی نشانی وہ کیا ہے؟ نہیں، پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک سال آئے گا کہ جس میں رمضان المبارک کے اندر سورج بھی گرہن ہوگا اور چاند گرہن بھی ہوگا. سورج گرہن بھی ہوگا اور چاند گرہن بھی ہوگا، یعنی سولر اینڈ لونر ایکلپس دونوں اکٹھے ہوں گے. اور ایک کومیٹ آئے گا، ٹوٹا ہوا ستارہ. اور یہ تینوں باتیں جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے چند سال پہلے رمضان المبارک میں ہو چکی ہے. ہاں جی، پہلی علامت ہو چکی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نشانی کے نمودار ہونے کے بعد ایک حج آئے گا. اب کون سا حج آئے گا؟ آپ نے تو فرمایا تھا اس کے بعد حج آئے گا. اب یہ کون سے سال کا حج ہے؟ یہ واللہ عالم. حج آئے گا اور اس حج کے دوران، حج سے پہلے بلکہ کیا ہوگا کہ سعودیہ کا جو رہنما ہوگا، سعودی عرب کا رہنما بادشاہ، وہ مر جائے گا. اور اس کے مرنے کے بعد ابھی نیا بادشاہ بنا نہیں ہوگا، ابھی نیا بادشاہ الیکٹ نہیں ہوا ہوگا کہ اس کے الیکشن کا جھگڑا چل رہا ہوگا کہ کس کو بنایا جائے. تو حج آ جائے گا. اس حج کے دوران لوگ حضرت امام مہدی کو ان کی علامات سے پہچانیں گے. اور چند بہت ہی نفیس جو آپ کہہ لیجیے دلوں والے لوگ ہوں گے، پاکیزہ دلوں والے لوگ جو ہیں، وہ حضرت امام مہدی کو بتائی ہوئی علامات کے ذریعے سے پہچان لیں گے کہ یہ علامات ان کے اندر تو یہی ہوں گے امام مہدی. جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ امام مہدی ہیں اور آپ چارج سنبھالیں مسلمانوں کا. لیکن وہ ڈر جائیں گے حضرت امام مہدی اور انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں یا میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو وہ سب ان کو بھی بیٹھ کر سمجھائیں گے اور ان کو اس بات کے لیے تیار کریں گے. وہ امام مہدی نہیں، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. حضور نے فرمایا تھا وہ میرے نام کا ہوگا، محمد بن عبداللہ. تو اور کہاں سے ہوں گے؟ ایک طرف سے حضرت حسن کی لڑی میں سے اور ایک طرف سے حضرت حسین کی لڑی میں سے ان کے پیرنٹس ہوں گے. تو اب جب ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی جائے گی، ان کو تیار کر لیا جائے گا، پھر ان کو امام مہدی کہہ کے مخاطب کیا جائے گا کہ آپ مہدی کون ہوتا ہے؟ ہدایت دینے والا، اور جس کو ہدایت دی گئی ہو. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو بھی امام بنایا جائے گا اور پھر ان کے انڈر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیعت کریں گے اور پھر یہ لشکر تشکیل پائے گا. اب جو سعودیہ کے جو لوگ ہیں یا جو باقی عرب ریاستوں کے حکمران ہیں، وہ اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور وہ کہیں گے یہ کوئی جھوٹا شخص ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم قتل کر دیں گے.
اب ان کو آزمانے کے لیے لوگ وہ کیا کریں گے، لشکر بھیجیں گے کہ وہ ان سے جا کے لڑائی کریں، لیکن ایک خاص مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس مقام پر وہ لشکر جو ان سے لڑائی کے لیے آ رہا ہوگا، بھیجا گیا ہوگا، وہ دھنس جائے گا، اور اس لشکر کے دھنسنے کا جب سب کو پتہ چلے گا تو یہ پہچان ہوگی کہ یہ واقعی امام مہدی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت امام مہدی اس لشکر کے دھنسنے کی وجہ سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ سچے امام مہدی ہیں۔ اب حضرت امام مہدی کے ہاتھوں پہ لوگ جوک در جوک جا کے بیعت کریں گے، ہند سے بھی لشکر جائے گا اور امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہوگا، اور پھر یہاں اس کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پھر یہ سب مل کر ٹرکی اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں آ چکا ہوگا، اور یہ وقت دور نہیں ہے کہ ٹرکی عیسائیوں کے قبضے میں کس وقت چلا جائے۔ تو اینڈ آف ٹائمز کا ٹائم جو ہے یہ علامات کبریٰ کے حوالے سے پہلی نشانی میں نے آپ کو بتائی کہ آ چکی ہے۔ اس کے بعد اب یہ کیسے تسبیح کے دانوں کا گرنے کا جو مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ کتنی جلدی ہوگا، یہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا، یہ اب ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اب جب یہ سب جائیں گے اور وہاں پر حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لشکر تیار ہوگا، یہ لشکر نکلے گا قسطنطنیہ سے جنگ کرنے کے لیے۔ اب شروع ہو گئی ہے آرمیگیڈون، یہ وہ جنگ ہے جس کو کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑی ایک جنگ ہے جو کہ اب شروع ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کی اور عیسائی ریاست جو ہے وہ آپس میں مل کے ایک تیسری طاقت کے ساتھ پہلے مقابلہ کریں گے، اس تیسری طاقت کو وہ ہرا دیں گے، اور مسلمان جو ہے وہ لشکر میں فتح پا لیں گے، اور عیسائی بھی۔ یہ جب فتح کے جھنڈے گاڑ رہے ہوں گے، قسطنطنیہ کو فتح کر لیا گیا ہے اور اب یہ فتح کے جھنڈے گاڑ رہے، تو پھر ان کے آپس میں درمیان میں ہو جائے گا نہیں، یہ جو آرمیگیڈون کی جنگ تھی، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ تو دو عیسائی اور کرسچن، عیسائی اور مسلمان مل کر ایک تھرڈ پارٹی کے ساتھ کریں گے۔ اس تھرڈ پارٹی کے بعد جب مسلمانوں کو فتح مل جائے گی تو ان کے درمیان میں ہو جائے گی لڑائی، اور سلیب کو وہ اوپر کر رہے ہوں گے تو ان کے مسلمان کہیں گے کہ نہیں، سلیب کو کیوں اوپر کر رہے ہو، تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام بلند ہوگا اللہ کا، تو وہ آگے سے ان کی وہاں لڑائی ہاتھا پائی، اور یہ عیسائی مسلمانوں کے خلاف ہو کے یہودیوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ جب یہ یہودیوں کے ساتھ ملیں گے تو اب سب سے بڑی جنگ ہو رہی ہے، اور اب یہ مسلمانوں کے خلاف امام مہدی لڑنے کے لیے نکلے۔ اب جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں، مسلم دنیا فتح کریں گے، یہاں فتح کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہوں گے کہ یہاں پہ اعلان ہوگا کہ دجال نکل آیا ہے، ٹھیک ہے، دجال نکل آیا ہے، دجال کا ظہور ہو گیا ہے۔ دجال اس وقت کہاں پہنچا ہوگا؟ دجال تو نکل چکا ہے، دجال تو ہر طرف پھیل رہا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے ایک اور فلم آج کل آ گئی ہے مسیح کے نام سے نیٹ فلکس پر، اور 2020 جنوری سے اس کی باقاعدہ طور پہ سیریل سٹارٹ ہو رہی ہے، لوگوں کے مائنڈز کو پریپیئر کرنے کے لیے کہ یہ سب ہو رہا ہے۔ یہ کون بنا رہا ہے؟ کس نے بنائی؟ مسلمانوں نے نہیں، یہ انہوں نے بنائی، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اینٹی کرائسٹ نے اب آنا ہے، یہ جب آئے گا تو لوگ کیا کیا کریں گے۔ جیسے ہماری کتابوں میں آیا ہے ایسے ہی ان کے نبیوں نے ان کی کتابوں میں بھی یہ ساری چیزوں کا تذکرہ کیا تھا، اور اب مسیح کے نام سے پوری کی پوری مووی بن رہی ہے اور بنا لی گئی ہے، اس کے ٹریلرز آپ بے شک نکال کے دیکھ لیجئے یوٹیوب پر، پوری لوگوں کو کیسے پریپیئر کیا جا رہا ہے، اور ہمارے نبی کی ہر بات سچی ہے۔ یہ مووی صحیح ہے، یہ مووی انہوں نے بنائی ہے نا، ابھی تو وہ آ رہی ہے، میں دیکھوں گی تو بتاؤں گی آپ کو، ظاہر ہے اس کو میں بھی ضرور دیکھوں گی کہ کیا اس کے اندر بتا رہے ہیں وہ کیا چیزیں، جو ٹریلرز ہیں اس کے ٹریلرز کو دیکھ کر تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ساری باتیں وہی ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا۔ وہ پوری اپنی ایک آرمی بنائے گا، وہ اللہ والے کام کرے گا جو اللہ کی قبضے قدرت میں ہے، وہ ساری چیزیں کرے گا، لوگ مان جائیں گے اس کی باتیں، وہ سب اس کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ ہاں جی، نہیں اس کو دیکھنا، اگر آپ کرٹیکلی دیکھیں گے تو غلط نہیں ہوگا، اگر اس کو دیکھ کے آپ کے مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائیں گے تو غلط ہوگا۔ تو گویا وہ لوگ نہ دیکھیں جن کا مائنڈ ابھی کچا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے کرٹیکلی اینالائز کرنے کے لیے دیکھنا ہے کہ ہاں واقعی جو چیزیں دین میں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق ہے یا نہیں، یا یہ ہمارے لوگوں کو بہکار ہیں، سمجھ آ گئی نا۔ تو اس لیے ابھی ہر کسی کو وہ دیکھنی نہیں چاہیے، بچوں کو نہیں دیکھنی چاہیے، لیکن جن کو علم ہے، نالج ہے، وہ کرٹیکلی ضرور اینالائز کرنے کے لیے دیکھیں۔
کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ بناتے ہیں اور وہ ہمارے ہی بینیفٹ میں آ جاتی ہیں تاکہ ہم اس سے اویئر ہو جائیں اور ہم وہ چیز نہ کر سکیں. خیر بہرحال تو یہ سب ہوگا اور پھر اس کے بعد دجال جب نکلے گا تو حضرت امام مہدی دجال کو مارنے کے لیے فلسطین میں جائیں گے کیونکہ دجال اب پہنچ چکا ہے فلسطین میں. ٹھیک ہے. اور مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل اب کس کے قبضے میں ہے؟ یہودیوں کے قبضے میں. یہودیوں کے پاس اسرائیل قبضے میں آ چکا ہے اور اب یہاں پر یہودیوں کا دورہ ہے اور کوئی ٹائم دور نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے پیش قدمی آگے کی طرف مدینہ کی طرف اب شروع کر دینی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن گوئی کے مطابق اب سارے کے سارے امام مہدی کے لشکر کے ساتھ ہی پہنچے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے کہ وہ ابھی پہنچے نہیں ہیں، راستے میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سفید مینارے والی ایک مسجد کے اوپر اتارا جائے گا اور اس وقت اتارا جائے گا جب فجر کی نماز کے لیے قامت کہیں جا چکی ہوگی اور امام آگے کھڑا نماز پڑھانے کے لیے نماز شروع کرنے لگے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل اسی حلیے میں جیسے بتایا گیا احادیث میں اسی حلیے کے ساتھ جب وہ اتریں گے تو پہچان جائے گا امام، وہ اپنی جگہ سے ہٹے گا کہ آپ آگے امامت کرائیں تو حضرت عیسیٰ اس کو ہی اشارت کے اشارے سے امامت کے لیے حکم دیں گے اور خود اس کی ابتدا میں نماز پڑھ کے گویا عیسائیت سے ہٹ کر کس کا اعلان کریں گے؟ مسلمان ہونے کا. تو عیسائیت ختم ہو جائے گی. سارے کے سارے عیسائی پھر کیا بن جائیں گے؟ مسلمان بن جائیں گے. اب رہ گئے صرف اور صرف یہودی اور ان یہودیوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائی لشکر امام مہدی شامل ہوا. یہ مل کر پہنچیں گے اور دجال بھاگ رہا ہوگا. لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ جا کے اس کو اپنی تلوار سے قتل کریں گے اور لیبیا ایئرپورٹ آج اسی لد کے مقام پر بن چکا ہے. گویا یہ دجال کہیں فلائٹ لے کر کہیں اڑنے کی تیاری میں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ پہنچ جائیں گے اور وہاں پر جا کے اس کو اپنی تلوار سے قتل کر کے اور اپنی تلوار پہ لگا ہوا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ میں نے دجال کو قتل کر دیا. اب یہودی رہ گئے تو یہودی انہوں نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق ایک ایک درخت کا پتا، درخت، پتھر سب بولیں گے یہ یہودی کھڑا ہے، یہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو مارو، اس کو مارو. اور ایک درخت ہے جو کہ نہیں بولے گا، وہ یہودیوں کا فیوریٹ درخت ہے اور یہودی اسی درخت کو اب سارے فلسطین میں اگا رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں بچائے گا اور وہی درخت آج وہ ہر جگہ اگا رہے ہیں. تو ان کو پتا ہے نا کہ یہ ہمارا درخت ہے اور یہ ہمیں پریونٹ کرے گا، تو لہٰذا اس درخت کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اب وہ غرقد کا درخت، ویری گڈ، غرقد کا درخت اب وہ اگا رہے ہیں ہر جگہ پر تاکہ یہ ہمیں بچانے والا درخت ہوگا. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ یہودیوں کا چن چن کر پتا دے گی اور پھر یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا. سارے یہودی مر جائیں گے. اب نکلیں گے یاجوج اور ماجوج. یاجوج اور ماجوج کی یورش ہوگی. یہ وہ فتنہ یاجوج ماجوج ہے جو حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر بلندی سے نکلیں گے اور ناچتے کودتے آئیں گے. گویا ہر پورا حلیہ اس کے اندر حدیث میں بتایا گیا ہے کہ چوڑا چپٹے ناک ہے اور چوڑا چہرہ ہے اور موٹی اسکن ہے، چھوٹی آنکھیں ہیں، چھوٹے قد ہے، بالکل جیسے چائنیز جاپنیز لوگ ہوتے ہیں اس طرح کا حلیہ بتایا گیا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ یاجوج ماجوج پھیلے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ہی یہ بات بتا دی تھی کہ یاجوج ماجوج نے آج اس دیوار میں شگاف ڈال دیا ہے. آپ کے دور میں یہ حدیث ہے، صحیح حدیث کی میرے آج یاجوج ماجوج نے اس دیوار میں جو ذوالقرنین نے بنائی تھی آج اس میں شگاف ڈل گیا ہے. تو شگاف تو جب ڈل گیا تھا تو آج ان کی یورش تو 1400 سال 1450 سال گزر چکے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند سالوں میں کس طرح چائنا، جاپنیز اور یہ سب ابھرتے جا رہے ہیں. ہر طرف ہر جگہ آج ہمارے پاکستان میں بھی آپ کو کتنے چائنیز نظر آتے ہیں نا، مطلب ہر جگہ کدھر مرضی دنیا میں آپ چلے جائیں آج ہر جگہ چائنیز باقاعدہ گروپ سنٹولے، جہاں دیکھو ہر جگہ چائنیز جاپنیز پھیلے ہوئے. اینی ویز میرا تو اپنا پورا یقین ہے مجھے اس بات کا کہ یہ وہی لوگ ہیں اور یہ ہر بلندی سے آنے کا مطلب یہ نہیں کہ پہاڑوں سے آئیں گے. ہر بلندی سے آنے کا مطلب جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہر قسم کی بلندی پر ہوگی.
علم کی بلندی، تعلیم کی بلندی، ٹیکنالوجی کی بلندی، ہر قسم کی آپ دیکھ لیں بلندی ان کے پاس ہوگی. اور کیسے کیسے بریجز ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں، نیٹ پہ جا کے آپ دیکھیں تو صحیح، اتنے مشکل جگہوں پر انہوں نے کس کس قسم کی چیزیں قائم کی ہوئی ہیں. ہر قسم کی بلندیاں آج ان کے پاس موجود ہیں. دماغ ان کے اتنے تیز ہیں، بچوں کو کیسے وہ لوگ ٹرین کر رہے ہیں، کس طرح وہ تعلیم کے میدان میں اوپر جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں اوپر جا رہے ہیں، ہر چیز کی ڈپلیکیٹ وہ نکال کے اور کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں. بہرحال یہ سارے کے سارے معاملات ہوں گے اب جب ہر بلندی سے آئیں گے اور وہ دریا کے دریا پیے جائیں گے. دریا کے دریا کیسے پیئیں گے؟ کہ جو دریا پینے کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پانی کو ایز اے سورس آف انرجی استعمال کریں گے. They will be using پانی as a source of energy. پانی تو نہیں نا پی جائیں گے وہاں پہ. پانی کتنا وہ پانی کو پی لے گا اللہ؟ وہ پانی کم تھوڑی کرتا ہے. وہ پانی کو ایز اے سورس آف انرجی کو استعمال کریں گے اور وہ پانی دریا کے دریا خشک کرتے چلے جائیں گے. اور جب یہ سب کچھ ہوتا چلے جائے گا اب وہ ہر طرف پھیل چکے ہیں اتنے زیادہ کہ ان کے فتنے اور کی وجہ سے لوگ پریشان ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے سمیت کہاں چلے جائیں گے؟ پہاڑوں میں پناہ لیں گے. پہاڑوں میں پناہ لیں گے. اور پہاڑوں میں پناہ لینے کے بعد اب اتنا فتنہ پھیل گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے پھر لوگ ان سے دعا کروائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یاجوج اور ماجوج مر جائیں گے. اللہ اب ان کی دعا سے یاجوج ماجوج کو کوئی بیماری لگائے گا اور وہ سب مر جائیں گے. ان کے مرنے کی وجہ سے اتنا دنیا میں تعفن ہو جائے گا کہ کوئی ان کی لاش کو اٹھانے والا نہیں ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور ان کی دعا سے بارش برسائی جائے گی اور اتنی بارش ہوگی کہ ان لاشوں کی لاشیں بہا کر لے جائے گی. اور اللہ تعالیٰ پرندے بھی بھیجیں گے جو لاش نہیں بہے گی وہ پرندے اٹھا کر سمندر نسل کے سپرد کریں گے. اب یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا، سب کچھ ختم ہو گیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نکلیں گے اور پھر وہ اپنی تھوڑا زندگی گزاریں گے. پھر ان کی طبعی موت ہوگی. دنیا میں اب صرف اور صرف مومن ہوں گے. اب صرف اور صرف مومن ہوں گے. پھر دنیا چلے گی، پھر کتنا عرصہ چلے گی نوبڈی نوز. لیکن پھر یہی حال ہو جائے گا کہ دین کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں بچے. اب حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک حبشی چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں اور ٹانگوں والا وہ خانہ کعبہ کو ڈھا رہا ہے. حبشی میں سے کوئی حبشی جا کے خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہوگا. اب لوگوں میں سے کوئی بات سننے کرنے والا ہے نہیں. اب دابۃ الارض نکلے گا. اب صفا کا پہاڑ پھٹے گا اور اس کے اندر سے وہ دابۃ الارض جو جانور ہے جو کلام کرنے والا وہ نکلے گا. وہ لوگوں کو بات سمجھائے گا اور لوگ اس کی بھی بات سننے سے انکار کر دیں گے کیونکہ اور تو کوئی بات کر نہیں رہا تھا. تو دابۃ الارض اللہ کی طرف سے نکلے گا. دابۃ الارض نکلنے سے پہلے یا بعد میں 3 خسف ہوں گے. اور خسف کیا ہوتا ہے؟ زمین دھسنا. 2 عرب میں ہوں گے اور ایک جو ہے وہ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک عرب میں. تو 3 بہت بڑے بڑے زمین جو ہے وہ اندر دھس جائے گی. زلزلے آئیں گے غالباً جس میں زمین دھسے گی. تو یہ 3 بڑے بڑے خسف ہوں گے. دابۃ الارض نکلے گا اور پھر سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. اور اگلا کام جو ہے وہ یہ تھا کہ آگ نکلے گی جو کہ لوگوں کو یمن سے لے کر کہاں ہانک دے گی؟ محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی. ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو یمن سے محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی. اچھا اسی میں ایک اور جو میں وہ بتانا بھول گئی آپ کو کہ دھواں بھی آئے گا. دھواں پوری دنیا پر ایک دھواں پیدا ہو جائے گا اور اس سے ایک تکلیف ہوگی جو ہم سورۃ دخان میں پڑھ کر آئے نا کہ دھواں ہوگا اور نزلہ زکام جیسی مومن کو تکلیف ہوگی. بس اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو مومن جو ہوں گے اب جتنے مومن رہ گئے ہوں گے بچے کچھ ان کو ایک دل کی بیماری ہوگی. وہ سب کے سب مومن مر جائیں گے. صرف اب جو ہے وہ بدکار لوگ رہ جائیں گے اور قیامت اب انہی بدکاروں کے اوپر قائم کی جائے گی. سمجھ آ گئی؟ تو یہ سب کے سب علامات کبریٰ ہیں جو بتائی گئی ہیں. اللہ نے یہاں پر یہ بتایا تھا کہ دیکھو قیامت کا وقت تو آ چکا ہے. تم سمجھتے ہو کہ قیامت آئے تو پھر ہی ہے پھر منتظر ہو کہ وہ آئے گی تو پھر ہم یہ ہدایت پائیں گے. اللہ نے کہا کہ اس وقت جب کہ وہ خود آ جائے گی تو پھر ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا
कौन सा मौका बाकी रह जाएगा। तो गोया नसीहत अगर कबूल करनी है तो हमें इसी मोहलत अमल में अपनी जिंदगी में नसीहत को कबूल करना है। किसी की मौत आती है तो कयामत तो आपने फरमाया उसी वक्त आ जाती है, किसी को क्या पता कि किसी की मौत किस वक्त आ जाए। तो लिहाजा अभी भी तुम कयामत के मुंतजिर हो। अल्लाह ने कहा नहीं, अभी जब कयामत आएगी तो फिर नसीहत कबूल करने का कौन सा मौका रह जाएगा। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलम, बस आप जान लीजिए अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कि नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला, या अल्लाह के अलावा इबादत का मुस्तहिक और कोई भी नहीं है। तो सिर्फ इबादत किसकी करनी है? अल्लाह की इबादत करनी है। अल्लाह ही इसका मुस्तहिक है कि उसकी इबादत की जाए। वस्तग़फिर लिज़ंबिका, और उनके गुनाहों के ऊपर बख्शिश तलब करें। अल्लाह की इबादत खालिस करके लोगों के गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार किया करो, अपने लिए भी इस्तग़फ़ार किया करो। और किसके लिए? वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, और मोमिन मर्दों और औरतों सब के लिए इस्तग़फ़ार किया करो। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। गोया पहले अपने लिए इस्तग़फ़ार करना है, फिर सब के लिए इस्तग़फ़ार करना है। और कहा जाता है कि जो ये अपने लिए इस्तग़फ़ार करके मोमिन मर्दों और औरतों के लिए इस्तग़फ़ार करके कोई दुआ करता है तो अल्लाह ताला वो दुआ जरूर कबूल करते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ने हुक्म दिया कि क्या करो, अल्लाह से माफी मांगो, इस्तग़फ़ार अपने लिए भी करो और मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी करो। वल्लाहु यअलमु, अल्लाह ज्यादा जानता है, मुतक़ल्लबकुम, तुम्हारी सरगर्मियां, अल्लाह तुम्हारी सारी सरगर्मियों को जानता है। तुम्हारा उलटना पुलटना, आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, तुम्हारी हर सरगर्मी अल्लाह जानता है। वह बस वाकुम, और तुम्हारा ठिकाना भी अल्लाह जानता है, तुम्हारे ठिकाने से भी माँ वाकिफ है। गोया मोमिन अपने दुआओं में भी तंग दिली नहीं करता, वो जानता है कि अल्लाह मुझे माफ करे और अल्लाह सबको माफ करे, क्योंकि अल्लाह से वो अपनी उसकी माफी के तलबगार होते हैं ना। अल्लाह की माफी के बगैर तो कोई भी नहीं कुछ कर सकेगा। तो लिहाजा अल्लाह ने कह दिया कि मैं तुम्हारी सारी सरगर्मियों को जानता हूँ, तुम्हारे ठिकानों से भी वाकिफ हूँ। लिहाजा अपनी अपनी दुआओं के अंदर तंगदिली मत इख्तियार करना, सबको अपनी दुआओं के अंदर शामिल रखना। वयक़ूलुल लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए हैं वो कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं? लौला नुज़िलत सूरतुन, क्यों नहीं नाजिल की गई एक सूरत, फ़इज़ा उन्ज़िलत सूरतुन मुहकमतुन, वो कहने लगे कि ऐसी सूरत क्यों नहीं नाजिल हुई जिसमें जंग का हुक्म दिया जाता। और बस जब नाजिल कर दी गई एक मुहकम सूरत, यानी जिसमें हुक्म दे दिया गया, वज़ुकिरा फ़ीहल क़िताल, और उसमें क़िताल या जंग की नसीहत की गई, रअयतल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, तो तुम देखते हो कि वो लोग जिनके दिलों में मरज था, बीमारी थी। कौन से मरज और कौन सी बीमारी होती है दिल में? दिल की बीमारी कौन सी बीमारी होती है? निफाक की बीमारी। तो अल्लाह ने कहा कि अगर हम एक सूरत ऐसी नाजिल कर देते ना कि जिसमें कताल का हुक्म था, तो तुम देखते कि वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है, यानी निफाक का मर्ज है, वो क्या करते? यंजुरूना इलैका, वो आपकी तरफ ऐसे देखते, नजरल मग़शी, जैसे कि किसी पर गशी तारी हो जाती है। अलैहि मिनल मौत, मौत की वजह से किसी शख्स के ऊपर अगर गशी तारी हो जाए तो वो आपको ऐसे देखता कि जैसे मौत की गशी उसके ऊपर तारी हो गई है। यानी कि अगर कताल का हुक्म अल्लाह की तरफ से आ जाता तो मुनाफिकों का हाल क्या होता कि उनको तो जीते जी मर गए होते, उनके ऊपर तो ऐसी गशी तारी हो जाती जैसे कि वो मुर्दे के ऊपर तारी होती है, तो उनका तो हाल ये हो जाता। तो मुनाफिक क्या होते हैं? बेसिकली बोलते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन असल में कताल से बहुत डरते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया फ़अौला लहुम, अफसोस है उनके हाल के ऊपर, ताअतु व क़ौलुम मारूफ, ज़बान पर तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं और अताअत का इकरार करते हैं कि हाँ जी अल्लाह अगर हमें कहेगा तो हम जरूर करेंगे। तो ऐसी बातें आज हमें भी बहुत मिलती है कि
ہاں بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. اللہ فرمائے قول معروف، ان کے زبان تو بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں. ہاں میں یہ بھی کر دوں گی، آپ آئیں میرے ساتھ، آپ میرے گھر میں یہ کریں تو میں یوں بھی کروں گی. ہاں اب میں یہ بھی کروں گی، اب میں آج کے بعد سے میں یہ کرنا شروع ہو جاؤں گی. بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں ان کے اوپر، جب اطاعت کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں اب سے ہم نے یہ کر لینا ہے، اب سے ہم نے وہ کر لینا ہے، تو میں ضرور کروں گی، اب میں ضرور آیا کروں گی. تو منافق کا رویہ اللہ نے یہاں پہ دکھایا کہ طاعتم وقول معروف، اطاعت کے بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، بس جب قطعی فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ ہاں اب میں یہ کام تمہارے سپرد کر رہی ہوں اور تم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، یعنی اب تمہیں جہاد کے لیے پورا کا پورا فیصلہ ان پہ سونپ دیا جائے، تو پھر ان کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ منافق ہے نا، قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. وہ کیا کریں گے؟ پیچھے ہٹیں گے، پیچھے ہی ہٹیں گے. اللہ فرماتا ہے فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، بس اگر وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. گویا منافق کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. اللہ فرماتا ہے اگر وہ کر دیتے وہ کام جو وہ وعدے کر رہے تھے، اپنے عہد میں سچے نکلتے تو ان کے ہی حق میں بہتر ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ صفت بتا رہے ہیں منافقین کے حوالے سے کہ جب عمل کی باری آتی ہے تو اطاعت اور فرما برداری کرنے کے بجائے نافرمانی اور ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں. سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، کہتے ہیں لیکن مکر جاتے ہیں، تو ظاہر اور باطن میں ان کے تضاد ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ، پس کیا شاید کہ تم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے، ان تولیتم کہ اگر تم پھر جاؤ گے، ان تفسدوا فی الارض کہ تم زمین میں فساد کرو گے، وتقطعوا ارحامکم اور تم اپنے رحم کے رشتوں کو کاٹو گے. گویا منافق کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ زمین میں پھر جاتے ہیں، فساد کرنے کے لیے پھیل جاتے ہیں، اور وہ فساد سے کیا کرتے ہیں، رحم کے رشتوں کو کاٹتے ہیں. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں، بقرہ میں شروع میں ہی اللہ نے بتایا تھا نا، جہاں منافقین کی صفات پڑھی تھی وہاں پہ کیا تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ برپا کرو تو وہ کیا کرتے ہیں، قَالُوا إِنَّا نَحْنُ مُصْلِحُونَ کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو نہیں فساد کر رہے. اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ فسادی ہیں اور وہ فساد ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ فساد کرنے کے لیے ان کی صفت آگے اللہ نے بتائی تھی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ کہ وہ ان رحم کے رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم انہیں دیا تھا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی ہے کہ اس کے تم سے وہی توقع کی جا رہی ہے کہ تم الٹے منہ پھر گئے اور زمین میں فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے. تو منافق کی دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین میں اس کی دوڑ دھوپ کس کے لیے ہوتی ہے، فساد فتنے پھیلانے کے لیے اور رحم کے رشتوں کو کاٹنے کے لیے. یہ ہے منافق کے طریقے جو دنیا میں یہاں پہ دکھائے جا رہے ہیں. ان صفات کی وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے. اور لعنت کرنے کے بعد، لعنت کس کو کہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری. تو لعنت بھیجنے کے بعد اللہ نے اس لعنت کا معاملہ ان کے ساتھ کیا کیا، فَأَصَمَّهُمْ اللہ نے ان کو بہرا کر دیا، وَأَعْمَى أَبْصَارُهُمْ اور اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، اللہ نے ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا. اللہ نے ایسے قول و فعل کے تضاد والے لوگوں کو یا منافقین کے رویے اختیار کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اپنی لعنت بھی بھیجی رحمت سے دور کر کے. اللہ نے ان کو بہرا بھی کر دیا اور آنکھوں کی بصارت بھی اللہ نے ان سے چھین لی. اب یہ آنکھوں کی بصارت اور یہ کانوں کی سماعت تو دل تک پہنچنے کی دو کھڑکیاں تھیں. اب جب یہ دونوں چیزیں اللہ نے ان سے چھین لی تو پھر کیا ہوا، ان کے دل تک تو رسائی ہو ہی نہیں سکی، ان پہ دل تک تو کوئی پہنچائی ہو ہی نہیں سکی. کوئی بات دیکھ کے ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، کوئی چیز سن کر ان کو کوئی سجائی نہ دیتا. تو اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن کیا بس وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها کیا ان کے دلوں پر قفل پڑ گئے. ایسے ہی تو ہوتا ہے، پھر دلوں پہ قفل ایسے ہی تو پڑتے ہیں. جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال ہی نہیں کیا جاتا تو وہ زنگ لگ جاتی ہیں، وہ خراب ہو جاتی ہیں، وہ یوز لیس ہو جاتی ہیں.
آپ بیٹھے رہیں 6 گھنٹے آپ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہیں گے تو آپ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ سے آپ کی ٹانگیں ایک دم سے سیدھی نہیں ہوگی، ہوگا کہ نہیں؟ آپ ایک ہی پوزیشن میں لیٹے رہیں گے ہلیں گے جلیں گے نہیں. جو ایسے مریض ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بیڈ سورس پڑ جاتے ہیں ان کے، اور ایک ہڈی اگر کہیں ٹوٹ جائے اور اگر ان کو وہ کلنگ یا سلنٹ لگا دیا جائے تو کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ جوائنٹ یوز کرنے لگتے ہیں تو اس کی پہلے فزیو تھراپی کی جاتی ہے. اس فزیو تھراپی سے اس جوائنٹ کو دوبارہ موبلائز کیا جاتا ہے، اس کے اوپر وزن ڈالا جاتا ہے، اس کو اس کا آتی بنایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کو یوز ہی نہیں کر رہا تھا تو الٹیمیٹلی کیا ہوا، فریز ہو گیا نا، وہ جوائنٹ فریز ہو گیا. تو ہمارے جسم کے وہ حصے جو استعمال ہم نہیں کریں گے تو وہ بیکار ہو جائیں گے، سڑنے لگیں گے، خراب ہو جائیں گے، اپنا کام چھوڑ دیں گے. تو اللہ نے کیا کہا، کیونکہ وہ اپنے کانوں اور آنکھوں سے اللہ کو تو پہچان ہی نہیں رہے تھے، وہ تو منافقت کے رویے اختیار کیے ہوئے چل رہے تھے، تو لہٰذا پھر اللہ نے کہا یہ اپنی آنکھوں اور کانوں سے کام تو لیتے نہیں، تو پھر میں کیا کروں، ان کی یہ چھین لو، ان کی یہ قوت سماعت اور قوت بصارت چھین لو. اللہ کی رحمت سے دوری، ان پہ لعنت برسائی جاتی ہے اور پھر ان کے اوپر قفل لگ جاتے ہیں، دلوں پہ قفل پڑ جاتے ہیں اور ان کو ہر چیز دیکھنے کے بعد بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، مہر لگ جاتی ہے، وہ عباد الشیطان بن جاتے ہیں. تو گویا نفاق کیوں آتا ہے انسان کے اندر؟ کبھی لا علمی کی وجہ سے آتا ہے، قرآن سے لا علمی سے نفاق آتا ہے. کیسے آتا ہے نفاق انسان کے اندر؟ لا علم ہوتے ہیں کیا قرآن سے سن تو لیتا ہے، کیوں نہیں کرتا؟ کیوں؟ ابھی پیچھے والا لنک کرے نا جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتایا تھا. ویری گڈ، کیونکہ وہ خواہشات نفس کے پیچھے پڑا رہے گا، وہ دنیا کے پیچھے، دنیا کی محبت اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے، وہ بادو شیطان بن جاتا ہے. تو کتنی لنکڈ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں، انسان کے لیے کتنا ضروری ہے پھر کہ اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا. نفاق کی اصل وجہ لا علمی نہیں ہے، نفاق کی اصل وجہ کیا ہے؟ نفس. یہ نفس پہ کنٹرول کرنا یہی سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیں شیطان کے فتنوں اور چنگل میں پھنسنے سے بچاتا ہے. اور یہ خواہشات نفس کیوں آتی ہے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے. تو اللہ سے پھر اس کی محبت مانگنا ہے. سمجھ آ گئی؟ روٹ کیا ہے پھر؟ اللہ سے اللہ کو مانگنا. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہ سے اس کی محبت مانگا، جس کے اندر اللہ کی محبت آ گئی وہ دنیا کی محبت سے خود بخود وہ دور ہو جاتے ہیں. اللہ اس کو خود ہی اس دنیا سے پھر پرہیز کراتا ہے. سمجھ آئی؟ اللہ خود اس کو دنیا سے دور کرتا ہے. تو پھر آپ شیطان کے فتنوں سے بھی بچتے ہیں، خواہشات نفس سے بھی بچتے ہیں. تو ہر چیز کا لب لباب ہمیں سمجھ میں آیا، نفاق سے بچنے کا طریقہ سمجھ میں آیا. اللہ سے اس کی محبت مانگنی ہے، اللہ ساری چیزیں انشاءاللہ خود بخود ختم کرے گا. اللہم طہر قلبی من نفاقی وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو پلٹ گئے، مڑ گئے اپنی پیٹھوں کے اوپر، یعنی یہ ساری ہدایات واضح ہونے کے بعد اپنی پیٹھوں پر مڑ گئے. من بعد ما تبین لهم الہدی، ان کے اوپر ہدایت بھیجی گئی تھی، ہدایت واضح ہو گئی، لیکن ہدایت پانے کے بعد بھی کیا کیا؟ ارتدوا علی ادبارہم، اپنی دبر کہتے ہیں پیٹھ پر، اپنی پیٹھوں پر مڑ گئے. ابھی آپ سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی پیٹھوں پر مڑیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ میری طرف آپ کی بیک ہو جائے گی. گویا اپنے آپ کو موڑ لیا. ان احکامات واضح ہونے کے بعد بھی پلٹ گئے، بالکل مڑ گئے. اللہ نے فرمایا شیطان سول لہم، وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ دراز کر دیتا ہے، سہل کر دیتا ہے ان کے لیے. وَأَمْلَى لَهُمْ، اور ڈھیل دے دیتا ہے ان کی آرزوؤں کو ان کے لیے. سمجھ آ گئی؟ ان ساری باتوں کو واضح ہونے کے بعد بھی اگر
ابھی بھی اپنی روش پر برقرار رہیں گے تو شیطان مسلط ہو جائے گا اور سہل کر دے گا اور دراز کر دے گا، جھوٹی آرزویں اور امنگیں پیدا کر کے اللہ کو جو ہے وہ دراز رکھے گا اپنے معاملات کو۔ اللہ نے فرمایا شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں، قالوا للذین کرہوا، ان لوگوں سے کہتے ہیں جنہوں نے ناپسند کیا ہے، یعنی دین کو ناپسند کرنے والوں سے وہ کہہ دیتے ہیں ما نزل اللہ، کہ جو کچھ کہ جو نازل کیا ہے اللہ نے، سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم تمہاری تھوڑی سی باتیں تو مان لیں گے، فی بعض الامر یعنی بعض معاملات میں ہم کیا کریں گے، سنطیعکم، ہم تمہاری اطاعت کر لیں گے۔ وہ ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ جو دین کے ناپسند کرنے والے لوگوں سے وہ کہتے ہیں کہ بعض معاملے میں ہم تمہاری باتیں مانیں گے، یعنی بعض معاملے میں مانیں گے اور بعض میں کیا کریں گے، انکار کر دیں گے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کرتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے دین کے احکامات کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ بعض معاملات میں تو ہم تمہاری مان لیں گے، یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے کہ بس اب اس طرح کا لباس پہن کے میں ہر وقت شادیوں میں بھی چلی جاؤں۔ سمجھ آتی؟ یعنی کہ دین کی باتوں کو ناپسند کرنے والے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہاری بات بعض باتوں میں تو مان لیں گے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنی ہے پڑھ لیں گے، ہاں زکوٰۃ دینی ہے ٹھیک ہے وہ بھی دے دیں گے، حج عمرہ کرنا ہے وہ بھی کر لیں گے، لیکن سود سے ہم نہیں نکل سکتے۔ سمجھ آئی؟ یہ باتیں آج کے لیے ایپلیکیبل نہیں۔ شادی بیاہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے، ہماری تو معاشرے میں ناک کٹ جائے گی، ہم ایسے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے ہم یہاں بھی ٹھیک ہے ہم درس کی محفل بھی کرا لیں گے، لیکن بھائی اس طرح ہم مکس گیدرنگ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سمجھ آتی؟ ہم وہ جو کیا ہوتے ہیں بنائے جاتے ہیں فوٹوگرافر جو بناتے ہیں ساری تصویریں وغیرہ، فوٹو شوٹس جو ہے نا وہ نہیں ہم چھوڑ سکتے، بھائی ایک دفعہ تو زندگی میں شادی ہونی ہوتی ہے، یہ ہم کیسے چھوڑیں، ہے نا؟ تو کچھ باتوں میں تو مان لیں گے لیکن کچھ باتوں میں وہ کیا کرتے ہیں، کچھ باتوں میں وہ تکفرون ببعض الکتاب کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ کس کا رویہ تھا؟ یہود کا رویہ تھا، جو اللہ نے سکھا دیا تھا، سمجھا دیا تھا کہ یہ یہود کرتے ہیں کہ کچھ باتوں کو مانتے اور کچھ کہتے ہیں یہ تو علماء اور مفتیان اور مفتیوں کے لیے ہے، مولویوں کے لیے، یہ ہمارے لیے نہیں۔ یہ منافقوں کا رویہ جو اللہ نے بتایا، واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے، جو دلوں میں چھپاتے ہو، جو بولتے ہو، جو کہتے ہو اور کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ منہ پر تو اطاعت کا اقرار ہوتا ہے نا، اور پیچھے پیچھے دوسری معاملات۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ، بس کس طرح سے، اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، جب یعنی اس وقت کیا ہوگا، فَكَيْفَ بس کس طرح ہوگا، بس کیا ہوگا اس وقت کہ جب ان کو ملائکہ توفتہم، ان کو فوت کر رہے ہوں گے۔ ملائکہ آئیں گے فوت کرنے کے لیے، وہ کیا کریں گے، یضربون، وہ ماریں گے، کہاں، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کے پیٹھوں پر۔ وہ ان ملائکہ آئیں گے، یہ کس وقت آئیں گے ملائکہ، ملک الموت، ملک الموت آئیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے اس وقت کیا ہوگا، یہ منافقوں کا جو تھوڑی باتیں مان لیتے تھے، تھوڑی چھوڑ دیتے تھے کہ یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ ٹھیک ہے کر لیں گے، یہ نہیں کریں گے، اس وقت جب ملک الموت آ جائے گا تو وہ ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھوں پر مارے گا۔ حدیث یاد کر لیجیے بہت اچھی طرح، کئی دفعہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، سورہ یاسین میں بھی بہت ڈیٹیل سے پڑھی تھی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے پہ گئے اور میت کی تدفین کا کام ابھی نہیں ہوا تھا، اس کو کفن پہنایا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ نے بہت لمبی حدیث بتائی اور بتایا تھا کہ ایک بدکار کے ساتھ اور ایک نیکوکار کے ساتھ موت کا معاملہ کیسے ہوتا ہے۔ پھر آپ کی میں حدیث بریفلی آپ کو بس بتا رہی ہوں کہ ملائکہ آتے ہیں، ملک الموت، اور آ کے ان کے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے، یا تو نیکوکار کے لیے اجلا خوبصورت رومال ہوتا ہے خوشبودار، یا بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے، اور جو بدکار ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرتے ہیں،
اس کی روح کو اس کے ایک ایک سیل سے مار مار کے ایسے نکالتے ہیں کہ جیسے گیلی روئی کو خاردار جھاڑی میں سے نکالا جاتا ہے، ایک ایک خلیے میں سے گھستی ہے اور اس کو نکالا جاتا ہے اس کی ایک ایک سیل کے اندر سے مار مار، کیونکہ وہ نکلنا نہیں چاہتی نا، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا میرا آگے معاملہ کیا ہونا ہے۔ تو منافق کو بھی معلوم ہے اس کے چہروں پہ مارا جائے گا، کیونکہ منافق تو اپنی آنکھوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنی زبانوں سے پہچانا جاتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کے چہرے پر بات ادھر سے کرنا ہوتا ہے، بار بار ادھر دیکھتا ہے یا ادھر دیکھتا ہے دوسروں کو اپروول لینے کے لیے کہ ہاں میں ٹھیک بول رہا ہوں، قسمیں کھاتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، اور ادبارہم پیٹھوں پر کیوں مارا جائے گا، کیونکہ جب کرنے کی باری آتی تھی تو پیٹھ موڑ لیتے تھے، ایسے ہو جاتے تھے کہ گویا انہوں نے سنا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو بس یہ ان کا چونکہ عمل تھا تو اس لیے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگا لگا کے ان کی موت کے وقت ان کی جان نکالی جائے گی۔ یہ کیوں ہوگا؟ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اتبعوا ما اسخط اللہ، وہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور وہ اس کی خوشنودی کو ناپسند کرتے تھے، وہ تو اپنی ہی باتوں کو پسند کرتے تھے، وہ تو اپنی ہی خواہشات کے پٹھو اور پیرو بنے ہوئے تھے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والے طریقے اختیار کرتے تھے اور اللہ کی رضامندی کو ناپسند کرتے تھے، تو لہذا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ منافق کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، نہ اس کی دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے۔ منافق کی دنیا بھی گئی، اللہ نے فرمایا، اور آخرت بھی گئی، کیونکہ اللہ نے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ کا معاملہ کر دیا نا، اس کے تو سارے اعمال ضائع کر دیے۔ کافر اپنی دنیا بنا لیتا ہے، فَيَتَمَتَّعُونَ کا معاملہ ہوتا ہے، وہ خوب فائدے اٹھاتا ہے۔ مومن آخرت بنا لیتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہی نہیں، مومن کے لیے دنیا قید خانہ، آخرت جنت، لیکن منافق اس کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، یعنی نفاق کی بیماری تھی، یہ گمان کرتے تھے ان لن یخرج اللہ اضغانہم، یہ کہ اللہ ہرگز بھی نہیں ان کے دلوں کے کھوٹ کپٹ کو نکالے گا؟ کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو بھی وہ دلوں میں سوچ لیں گے اللہ اس کھوٹ کپٹ کو نہیں نکالے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، البتہ ہم تمہیں ان کو دکھا دیں، ہم تمہیں انہیں دکھا دیں، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان جاؤ گے۔ کیسے پہچانیں گے ان کے چہروں سے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا منافق کے چہرے پر کیا چیز ہوتی ہے، کیا کوئی اسٹیمپ لگا ہوتا ہے کہ یہ منافق ہے؟ ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان جاؤ۔ ایک تو ایکسپریشنز اور ہوں گے، لیسٹ کنسرن، لیسٹ بادرڈ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ باتیں جیسے کرتے ہیں، کرتے کہتے کچھ ہے، عمل کچھ۔ دوسری بات یہ کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، دیکھ وہاں اپروول کے لیے ادھر ادھر دیکھیں گے، جھوٹے ہوتے ہیں نا، انداز گفتگو سے تم ان کو پہچان جاؤ گے۔ اللہ نے آگے بتایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور البتہ ضرور تم پہچان لو گے ان کے بات کرنے کے انداز۔ ٹھیک، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے اعمال خوب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے وہی تمہاری زبان پہ ہونا چاہیے نا۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کس کی صفت ہے یہ؟ منافقین کی صفت ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور حتیٰ کہ ہم جان لیں مجاہدوں کو تم میں سے اور صبر کرنے والوں کو، اور ہم تمہارے حالات کی جو ہے وہ کے ذریعے سے تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اب یہاں پہ پھر وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں مختلف حالات میں مبتلا کر کے جانچے گا، پرکھے گا اور آزمائے گا اور دیکھے گا کہ تم میں سے کون مجاہد ہے اور کون ثابت قدمی سے جمے ہوئے ہیں۔ یاد کر لیجئے سورہ محمد سورہ قتال ہے،
نیچے قتال کا حکم تھا، قتال کا تذکرہ تھا، منافقین کا معاملہ آیا، منافقین کی باتیں بتائی گئی، نہ ماننے والے نہ کرنے والوں کا انجام بتایا گیا۔ اب اللہ نے بتایا کہ یہ قتال کا معاملہ میں کیوں کرنے لگا ہوں، کیا ضرورت ہے، کیا وجہ ہے، میں کیوں اتنی بڑی ذمہ داری قتال کی تم لوگوں پہ ڈال رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں آزماؤں گا، حالات کو اوپر نیچے کر کے میں سب کو آزما کر دیکھوں گا، اور میں نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ مجاہد کون رہے گا، جہاد کون شخص کر کے چلے گا، اور ثابت قدمی سے کون جمع رہے گا۔ تو گویا جہاد بن نفس یہ بھی کنٹینیوس جہاد ہے ہمارا، جو اللہ نے ہمارے سے آزمانا ہے، ہمارے اوپر ایسے مختلف معاملات ڈال کے اللہ نے دیکھنا ہے کہ کنٹینیوس جہاد بن نفس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ صرف قتال تو نہیں ہے نا کہ ہم میں سے اب کتنے لوگ ہیں جو ہم تو نہیں قتال کرنے کے لیے بارڈرز پہ پہنچیں گے، پھر ہمارے لیے جہاد کیا ہے؟ تو یہ جہاد بن نفس یہ کنٹینیوس جہاد ہے، اس کی بھی بہت اجر بہت فضیلت ہے۔ یہاں اللہ نے بتایا میں حالات اوپر نیچے کر کے کبھی مشکلات لاتا ہوں، کبھی آسانیاں لاتا ہوں، کبھی ایسی پرابلم سے گرفتار کرتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون مجاہدے میں لگا ہوا ہے، کون کنٹینیوسلی دین کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، کون چھوڑتا تو نہیں ہے، کون ثابت قدمی سے صبر سے دین کے احکامات پہ جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے۔ کیسے ہی حالات آ جائے اللہ نے میرا اور آپ کا یہ رویہ دیکھنا ہے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، وشاقوا الرسول اور رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لهم الهدی اس کے بعد کہ جب ان کے اوپر ہدایت واضح ہو چکی تھی، لن یضروا اللہ شیئا وہ اللہ کا در حقیقت کوئی نقصان نہیں کر سکتے، وسیحبط اعمالهم بلکہ اللہ ہی ان کا کیا کرایا سب غارت کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے نبی اور رسول کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مت فکر کرو، اللہ کیا کرے گا، ان کی چالیں کام نہیں آئیں گی، بلکہ اللہ ان کے سارے اعمال کو ضائع کر کے ان کا کیا کرایا غارت کرے گا۔ تو اب مجھے اور آپ کو طریقہ اور رویہ سکھایا جا رہا ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ جمے رہو، اطاعت کرتے رہو، ولا تبطلوا اعمالکم اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرنا، اپنے اعمال کو ضائع مت کرنا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر وہ مر گئے اور وہ کافر ہی رہے، فلن یغفر اللہ لهم پر ان کے لیے ہرگز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش نہیں ہے۔ تو لہٰذا طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا کہ نہ اللہ کی راہ سے روکنا ہے، نہ ہی مرتے دم تک کفر میں رہنا ہے، بلکہ مومن تم کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے کام کرو اور اپنے اعمال کو باطل مت کرنا۔ اعمال باطل کیسے ہوں گے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بغیر اگر کوئی اعمال کیے گئے ہوں گے تو وہ باطل ہوں گے۔ صحیح، اپنی مرضی سے جو ہم کوئی عمل کر لیں گے وہ کیا ہو جائیں گے؟ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا وہ کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے۔ تو تمام بدعتیں کیا ہو گئی؟ باطل۔ جو حق نہیں ہے وہ کیا ہے؟ باطل۔ جس چیز کا حکم دین میں نہیں ہے وہ حق نہیں ہے، جب وہ حق نہیں ہے تو حق کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ باطل ہوتا ہے۔ تو دین بدعتوں کے نام پر جتنے بھی دین کی باتیں بنی ہوئی ہیں وہ سب کیا ہے؟ باطل اعمال ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا سارا کیا کرایا غارت ہو جائے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا صرف وہی اعمال قبول ہوں گے جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت میں ہوں گے، اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ اور سست نہ ہو جاؤ، بوڑھے نہ بن جاؤ، ہلکے نہ ہو جانا اور باطل کے آگے جھک مت جانا، بلکہ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ ان کو اسلام کی طرف پکارو، ان کو اسلام کی طرف دعوت دو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی بلند ہوگے، فکر نہ کرنا، تم اپنے رویے پہ جمے رہو، ہلکے مت ہونا، کمپرومائز مت ڈکلیئر کرنا اور ان کے ساتھ ان کو دین کی طرف بلاتے رہنا، اپنے اعمال پہ ثابت قدمی سے جمے رہنا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تمہاری بلندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے، پیچھے بھی آیا تھا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں کو بلندی عطا ہوگی، تم ہی غالب رہو گے۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ اور وہ ہرگز بھی تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو بے شک دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے،
وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور اللہ کے تقوی کے ساتھ چلو گے، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُم، تو اللہ تمہیں تمہارے اجر بھی دے گا، وَلَا يَسْأَلْکُمْ أَمْوَالَکُم، اور وہ تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا۔ يَسْأَلْکُمُوهَا، اگر وہ تمہارے مالوں کا تم سے سوال کر لے، فَيُحْفِكُمْ، تو وہ اصرار کرے تم سے لینے کا کہ بھائی مجھے سارا ہی مال دے دو، تو تم کیا کرو گے؟ تبخلوا، تم تو بخل کرنے لگ جاؤ۔ آپ دیکھیے اللہ نے ہم سے ہمارا سارا مال نہیں مانگا، صرف 2.5% مانگے۔ اس میں بھی کیا ہوتا ہے، ہم کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے۔ کتنے لوگ تو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، اللہ کا مال جو اللہ مانگتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اگر میں سارے کا سارا تم سے مانگ لیتا تو پھر تم تو بخل کرتے۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ تمہارے کینوں کو تمہارے دلوں سے نکال دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کینوں کو نکال لاتا، یعنی اگر تم بخل کرنے لگتے، اگر اللہ سارا مانگ لیتا تو اللہ پھر تمہارے دلوں کے کھوٹ کو تمہارے سے اندر سے نکال لائے گا۔ ہاں انتم ہؤلاء، تم یہی لوگ تو ہو، تدعون، تمہیں پکارا جاتا ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو ومنکم من یبخل، تم میں سے کوئی بخل کرتا ہے، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، پر جو کوئی بھی بخل کرتا ہے بس اس کا بخل اس کے اپنے لیے ہی ہوتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم تو فقیر ہو، محتاج ہو، لہذا جب اللہ غنی ہے اور اللہ اگر تم سے کچھ مانگتا ہے تو دے دیا کرو اس کو، اس میں غنا کی دولت تمہارے اندر بھی آئے گی۔ بخل کے معاملات مت کیا کرو، اگر بخل کرو گے تو اپنے لیے ہی وبال کا معاملہ کرو گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ گے یا منہ موڑو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ کسی دوسری قوم سے تمہیں بدل دے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمارے دلوں کے بخل کو ہمارے اندر سے نکال کے ہماری غنا عطا فرمائے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما کے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ صدق اللہ العظیم، آمین ثم آمین۔